الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديه والكفر والنظير ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها قال النبي صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض جورا وظلما فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه الطبراني صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیزان گرامی، اس وقت ہم سنگین فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ پہلی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اس وقت کس فتنے میں جی رہے ہیں، اس کے بعد موضوع شروع کریں گے۔ ابو داؤد شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے فتنے بیان فرمائے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وذکر الفتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ شروع کیا، حتی ذکر فتنة الاحلاس، یہاں تک کہ فتنہ احلاس کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ صحابی نے پوچھا وما فتنۃ الاحلاس، یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فتنۃ حرب و حرب، کہ یہ جنگوں کا فتنہ ہوگا جو تم پر طاری ہوگا، اور افراتفری کا فتنہ ہوگا۔ ثم فتنۃ السراء، دوسرا فتنہ امت میں داخل ہوگا جس کا نام ہوگا فتنہ سراء، اور اس کی کچھ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دخلوها من تحت قدم رجل يزعم انه مني وليس مني انما اولیائی المتقون، فرمایا کہ یہ جو دوسرا فتنہ سراء ہوگا ایسے شخص کے ذریعے سے امت میں داخل ہوگا جو اپنے آپ کو اہل بیت کہتا ہوگا، لیکن وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت تو متقی ہوتا، یہ آدمی فاسق و فاجر ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تیسرے فتنے کو ذکر فرمایا، ثم فتنۃ الدہیمہ، تیسرا فتنہ ہوگا فتنہ دہیمہ، اور فتنہ دہیمہ کی 4 بڑی علامات ذکر فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ ذَاكُ، جب یہ 3 فتنے گزر جائیں، فتنہ احلاس، فتنہ سراء، فتنہ دہیمہ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِ، کہ فتنہ دہیمہ میں جب تم داخل ہو جاؤ تو انتظار کرنا کہ کل یا آج دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ 4 بڑے فتنے ہیں۔ اب ان 4 بڑے فتنوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا فتنہ فتنہ احلاس۔ احلاس کا عربی میں معنی ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جو بہت دنوں تک گھر میں استعمال ہوتا رہے اس کو ہم نہ دھوئیں، جلدی نہ دھوئیں، ایک زمانے تک اس کو استعمال کرتے رہے، جیسے ٹاٹ ہوتا ہے، ہمارے پردے ہوتے ہیں، یا زمین پر بچھانے کی چیزیں ہوتی ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں احلاس۔ محدثین نے کہا کہ یہ پہلا جو فتنہ ہوگا جو امت میں داخل ہوگا، یہ بہت دنوں تک اور لمبے زمانے تک امت کے اندر چلتا رہے، اس لیے اس کو فتنہ احلاس فرمائے۔
چنانچہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے امت میں داخل ہوا، اور اس فتنے کے اندر امت مسلمہ کی 4 بڑی حکومتیں گزر گئی۔ پہلی حکومت خلفائے بنو امیہ، جو 60 ہجری سے 132 ہجری تک چلتی رہی۔ تقریباً 90 سال خلفائے بنو امیہ رہے اور فتنہ اخلاص چمٹا رہا۔ اس فتنہ اخلاص کے بارے میں صحابی نے جب پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگیں ہوگی اور لالچ ہوگی اور ایک دوسرے کو قتل کرے گا، افراتفری ہوگی۔ چنانچہ جتنے خلفائے بنو امیہ آئے ان میں سے تقریباً ایک دوسرے کو حکومت کے لیے قتل کرتے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ حکومت میرے خاندان کے اندر ہی رہے، دوسرے کے پاس نہ جائے۔ تو خلفائے بنو امیہ 132 ہجری، اس کے بعد دوسری بڑی حکومت آئی ہماری خلفائے بنو عباسیہ 132 سے 656 ہجری۔ ان کے اندر بھی وہی صفت کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور افراتفری مچانا، اور خواہش یہ کرنا کہ یہ حکومت میرے خاندان کے اندر رہے۔ اس کے بعد تیسری بڑی حکومت آئی خلفائے مملوکیہ، جو خلفائے عباسیہ کے غلام تھے۔ انہوں نے جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو قاہرہ میں یہ واحد مسلمانوں کی حکومت باقی رہ گئی تھی، باقی پوری دنیا سے حکومت گر گئی تھی ہماری۔ لیکن یہ ایسے جنگجو لوگ تھے خلفائے مملوک کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کی حکومت گرنے کے باوجود بھی قاہرہ میں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ تو ان کی حکومت چلی ہے 650 سے 922 ہجری تک، اور فتنہ اخلاص ساتھ میں چلتا رہا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جنگیں شروع ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، پھر حضرت علی کے دشمن پیدا ہو گئے، جنگ نہروان ہوئی، پھر کچھ شیعہ لوگ پیدا ہو گئے، جنگ فاطمیون ہوئی، اور خلفائے بنو امیہ کی جنگیں ہوئی خلفائے عباسیہ کے ساتھ، خلفائے عباسیہ کی جنگیں ہوئی خلفائے بنو امیہ کے ساتھ۔ فتنۃ حرب و حرب، جنگوں کا فتنہ امت میں چلتا رہا، اور چونکہ اس کا نام اخلاص ہے یعنی لمبے زمانے تک یہ فتنہ امت میں چلتا رہا، یہاں تک کہ خلفائے بنو ممالک 922 ہجری میں گر گئے، اور اس کے بعد چوتھی ہماری بڑی حکومت آئی خلفائے عثمانیہ، جو 922 سے تقریباً 1924 تک، اردو کے اعتبار سے 1342 ہجری تک فتنہ اخلاص کے دوران چلتے رہے، اور آپس میں جنگیں ہوتی رہی، اور خون خرابہ ہوتا رہا، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اور تقریباً 1250 سال فتنہ اخلاص اس امت کے اندر چلتا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوامع الکریم ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہمارے زمانے تک کا دور ذکر فرما دی۔ صرف یہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اور فتنہ اخلاص 1250 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا فتنہ سرا ہوگا۔ سرا کا معنی سرون کہتے ہیں عربی میں راز۔ دوسرا فتنہ امت میں داخل ہوگا رازداری سے، خفیہ چالاکیاں کر کے، سازشیں کر کے، اور دشمنوں سے ڈیل کر کے، دشمنوں سے مراسم قائم کر کے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ فتنۃ السرا، دوسرا فتنہ۔ فرمایا کہ یہ فتنہ سرا جو سازش اور خفیہ رازداری سے شروع ہوگا، ایسا آدمی شروع کرے گا جو اپنے آپ کو اہل بیت میں سے کہتا ہوگا، یزعم انہ منی ولیس منی انما اولیائی المتقون، کہ وہ دعویٰ تو کرے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، لیکن وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ، جو مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ تھا، جس خلافت عثمانیہ کی برکت سے مسلمانوں کے مقدسات، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کا سارا تمدن اور تہذیب اس کی وجہ سے باقی تھا
خلافت عثمانیہ کو گرانے میں ایک شخص نے سازش کی. اس کا نام تھا حسین بن علی، شریف مکہ اس کو کہتے تھے. خلافت عثمانیہ کے امیر نے اس شخص کو حجاز کا گورنر بنایا. حجاز کہتے ہیں مکہ، مدینہ اور طائف، ان 3 علاقوں کو حجاز کہتے. تو حجاز کے علاقے کا اس شخص کو گورنر بنا دیا. اور جب اس کو گورنر بنا دیا خلافت عثمانیہ نے، تو اس بدبخت نے برطانیہ سے خفیہ تعلقات قائم، اور یہود و نصارہ نے اس کو پٹی پڑھائی کہ تم تو اہل عرب ہو اور تم پر حکومت کر رہے ہیں ترکی کے لوگ جو کہ عرب نہیں ہیں. نسلی تعصب اور عصبیت کی وجہ سے اس کو ابھارا کہ تم خلافت عثمانیہ سے آزاد ہو جاؤ، ہم تم کو اپنی آپ کی الگ سے خلافت دیں گے جو کس کی ہوگی؟ صرف اہل عرب. مسلمانوں میں نسلی تعصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا تھا. تو یہ شخص حسین بن علی شریف مکہ ان کی سازش میں آ گیا، اور اس نے خفیہ طور پر برطانیہ سے معاہدے کر لیے اور خلافت عثمانیہ سے حجاز کا علاقہ چھڑا لیا. جب اس کی اور خلافت عثمانیہ کی جنگ ہوئی تو برطانیہ نے مکمل تعاون کیا. ادھر خلافت عثمانیہ کا حال یہ تھا کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ہار گئی تھی. مرد بیمار کا لقب مل گیا، کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کر پا رہی. تو یہ جو شخص تھا شریف حسین، اس کو المملکت الہاشمیہ کے نام سے انگریزوں نے کچھ علاقہ دے دیا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں ہوں ہاشمی اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا. تو اس شخص نے سازش کی اور یہ بنا فتنہ سرا کا سبب. فتنہ سرا رازداری سے شروع ہوا امت میں، اور اسی طرح شروع ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دخلوها من تحت قدم رجل، کہ اس شخص کے ذریعے سے یہ داخل ہوگا یزعم انہ منی، جو دعویٰ کرے گا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے، لیکن وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا. چنانچہ خلافت عثمانیہ کو اس نے کمزور کیا اور پھر خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی. اب یہ فتنہ سرا امت میں داخل ہوا اور یہ چلتا رہا، چلتے چلتے تقریباً 1990 تک یہ دوسرا فتنہ امت میں چلا، فتنہ سرا. اس لیے کہ بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ 1948 میں بیت المقدس بھی اس کی سرزمین پر یہ بدبخت یہودیوں کو آباد کر دیا گیا. اس طرح کی بہت سارے خفیہ سازشیں چلتی رہی. یہ فتنہ سرا، محدثین کہتے ہیں کہ اگر یہ فتنہ سرا کو ہم سرور اور خوشحالی سے مراد لے لے، یہ فتنہ سرا کا مطلب سرور آنا، امت میں خوشحالی آنا، مال دولت آنا، تو یہ فتنہ بھی 1924 کے بعد خلافت عثمانیہ کے ساقط ہونے کے بعد 1930 سے جب پیٹرول کے ذخیرے مسلمانوں کے علاقوں میں نکلنے لگے، اس وقت سے یہ فتنہ شروع ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں آپ غور کریں گے کہ مسلمانوں کے پاس خوشحالی، سرور اور دولت اور پیٹرول کے ذخیرے جمع ہو گئے. برج خلیفہ بن گیا، برج فیصلیہ بن گیا، برج دبئی بن گیا، اور جو نہ کھا سکنے والے غریب قسم کے عرب تھے وہ خوشحال ہو گئے، مالدار ہو گئے، حتیٰ کہ دبئی جیسی سٹی وجود میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ دوسرا فتنہ، فتنہ سرا. یہ چلتے چلتے 1990 تک. اس کے بعد جو فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. اس تمہید کے بعد انشاءاللہ پھر امام مہدی کی طرف چلیں گے. تیسرا فتنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ثم فتنۃ الدہیمہ. تیسرا فتنہ آئے گا انتہائی تاریک، انتہائی کالا اور پوری دنیا پر چھا جانے والا. فتنۃ الدہیمہ، دہین کا معنی عربی میں ہوتا ہے کالا ہونا، تاریک ہونا اور چھا جانا. اس فتنے کی 4 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی صفت یہ بیان فرمائی
کہ لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمۃ، کہ یہ فتنہ دہیمہ جب آئیں گا اور چھائیں گا تو امت مسلمہ کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑے گا، ہر فرد کو اس فتنے سے تھپڑ لگے گا، اس فتنے کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے۔ یہ پہلی صفت پر اگر غور کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیے انٹرنیٹ کا فتنہ ایسا برپا ہوا، فتنہ دہیمہ کی ایک مثال ہے، یہ ایک مظہر ہے، ایک اس کی نشانی ہے کہ آج فتنہ دہیمہ کا ایک مظہر کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس میں شریک ہو جائے، یہ انٹرنیٹ اور موبائل کا فتنہ ہے، جو ہمارے گھر سے لے کر یہاں مسجد کے مصلی تک پہنچ گیا، اور امت کے ہر فرد کو اس میں سے حصہ مل گیا، کوئی فرد نہیں بچا، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر فرد کو میوزک کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، موبائل کا فتنہ شامل ہو گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہودیوں نے اپنے بینک بنائے اور اس بینک کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کو قرض دیا اور دنیا کو دعوت دی کہ تمہارے پیسے ہمارے یہاں رکھو، اور اس بینک پر انہوں نے سود کا اور سودی نظام کا ایک مکمل جال بچھایا۔ اس جال میں بھی واسطہ در واسطہ امت مسلمہ کا ہر فرد شامل ہے، ہر فرد کا کچھ نہ کچھ حصہ بینک سے لگا ہوا ہے اور سودی نظام سے وابستہ ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ فتنہ دہیمہ جب آئے گا لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمۃ، اس کو تھپڑ لگائے گا، اس کو حصہ دینے کی کوشش کرے گا۔ تیسری شکل ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کو گرایا گیا تو یہودیوں نے نام نہاد مسلمان حکمران ہم پر مسلط کر تھے، جو نام کے مسلمان ہیں، جو دراصل یہود و نصارہ کی غلامی کرتے ہیں، جو یہود و نصارہ کے ایجنڈوں کو پاس کرتے ہیں، جو خدا بیزاری کے نعرے لگاتے ہیں، جو حیا، پاک دامنی، عفت، اس سے مسلمانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور جو مرد عورت کو یکساں کر کے بازار میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے حکمران مسلط ہوئے، اس حکمران میں ہم سب اس فتنے کا شکار ہو گئے، پوری دنیا۔ تو یہ جو فتنہ دہیمہ ہے یہ پوری دنیا پر اس وقت چھایا ہوا ہے، اور مسلمان کا ہر فرد اس میں ملوث ہو چکا ہے، جانے انجانے میں واسطہ در واسطہ ایک جال ہے۔ اسی طرح دوسری صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اس فتنہ دہیمہ کی، کلما قیل انقضت تمادت، جب جب کہا جائے گا کہ فتنہ یہاں سے تھم گیا دوسری طرف سے نکل پڑے گا۔ خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی، اس کے بعد 1990 تک فتنہ سرا چلتا رہا۔ 1990 میں جزیرۃ العرب میں ابھی آگے ذکر ہوگا، امریکہ کی فوجیں داخل ہوگی، اور پھر دنیا کے سارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم ہونا شروع ہو گئے۔ عراق میں ظلم شروع ہوا، پھر وہاں تھما نہیں ابھی کہ شام میں شروع ہو گیا، پھر شام میں تھما نہیں کہ یمن میں شروع ہو گیا، یمن میں ابھی ظلم و ستم تھما نہیں کہ بر صغیر میں شروع ہو گیا، کہیں چیچینیا میں شروع ہو گیا، بوسنیا میں شروع ہو گیا، ترکستان میں شروع ہو گیا، افغانستان میں شروع ہو گیا، لیبیا میں شروع ہو گیا، برما میں شروع ہو گیا۔ کون سی ایسی سرزمین ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم نہ ہو؟ ہم سوچتے ہیں کلما قیل انقضت، جب جب ہم سوچتے ہیں کہ اب تو ختم ہو گیا، تمادت، کہیں اور سے نکل پڑتا ہے۔ یہ فتنہ دہیمہ ہے جو اپنے مظاہر اور اپنی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس وقت فتنہ دہیمہ کے اندر چل رہے ہیں۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو داؤد شریف کی روایت میں بیان فرمائی ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ اس فتنہ دہیمہ کے چھانے کے بعد امت مسلمہ کے عقیدے پر حملہ ہو، اور اس طرح عقیدے پر، عقائد پر حملے ہوں گے کہ صبح کے وقت تو آدمی مسلمان ہوگا
لیکن شام ہونے تک کسی کا ویڈیو دیکھ لے گا، کسی کے بیان کی تائید کر لے گا، کسی گستاخ کی گستاخی پر خاموشی اختیار کر لے گا، اور کسی شرک اور بت پرستی کے عمل پر مسکرا دے گا، اور اس کا ایمان ختم ہو جائے، عقائد پر حملہ ہوگا۔ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، اس طور سے کہ کوئی قرآن کا منکر بنے گا، کوئی حدیث کا منکر بنے گا، کوئی فقہ کا منکر بنے گا، کوئی گستاخی رسول کرے گا، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور کوئی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ سب ہمارے ایمان اور عقائد پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ایک علامت فتنہ دہیمہ کے ذکر فرمائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ صبح کو تو آپ مسلمان ہوں گے اور شام ہوتے ہوتے ایمان سے خارج ہو چکے، اور شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح ہوتے ہوتے ایمان نکل چکا ہو۔ 3 علامات۔ اور چوتھی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب فتنہ دہیمہ چھا جائے گا تو یصیر الناس الی فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، کہ امت مسلمہ کی 2 جماعتیں بن جائیں۔ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس میں خالص مومنین ہوگی، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جس میں خالص منافقین ہیں۔ چنانچہ 2001 کے بعد دنیا پر یہود و نصارہ نے جنگ مسلط کی، مسلمان علاقوں میں مداخلت شروع کی، اور ہمارے مسلمانوں پر خراسان کے علاقے نے حملہ کیا۔ تو اس وقت یہ جو تھا ان کا امریکہ کا بش، اس نے اعلان کیا، جب یہ 2001 میں خراسان پر حملہ کر رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ اب دنیا 2 ہی خیموں میں رہے گی، یا تو ہمارا خیمہ ہوگا یا ان دہشت گردوں کا خیمہ۔ اور ایک جیالہ تھا، ایک بہت بڑا بزرگ، اس نے بھی کہا کہ اب دنیا 2 ہی خیموں میں رہے گی، یا تو اس سرزمین پر اللہ کے قانون نافذ ہوں گے، اور یا تو پھر اس فرانس کے انقلاب والوں کے قانون نافذ۔ چنانچہ یوں اگر کہہ دیا جائے، اگر کسی کو برا نہ لگے، کہ 2001 کے بعد دنیا میں 2 طرح کے دین آ گئے۔ ایک ایسا دین امریکہ نے رائج کیا جس میں نرمی ہے، اخلاق کی باتیں کرنا ہے، اور ظلم سہنا ہے، پریشان رہنا ہے، اور ذلت کی زندگی میں رہنا ہے، اور جتنا یہود و نصارہ کہے اتنا ہی کرنا ہے، میٹھا دین اختیار کرنا۔ اور ایک وہ طبقہ ہے بہت تھوڑا مٹھی بھر، جو کہتا ہے رب نے سرزمین بنائی ہے اور ہم اللہ کی سرزمین پر اللہ کے لیے سجدے کریں گے، اور اس کی شریعت کے احکامات جس سے امن و امان قائم ہوتا ہے اس کو لاگو کریں۔ تو چوتھی صفت بیان فرمائی، یصیر الناس الی فسطاطین، کہ فتنہ دہیمہ میں لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک 2 اور صفات بھی ذکر کی۔ ایک صفت ذکر کی، یصیر الناس فیہا کالبہائم، کہ فتنہ دہیمہ جب چھائے گا تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب سے یہ 2010 کے بعد یا 5 کے بعد انٹرنیٹ کی بلا آئی، تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا کیا حرکتیں ہو رہی، اور دنیا میں محرمات کے ساتھ زنا ہو رہے، اور لوگ جانور بن چکے ہیں اور جانوروں کی پوجا کر رہے۔ یصیر الناس فیہا کالبہائم، جانور بن جائیں گے۔ یہ بھی فتنہ دہیمہ کی ایک شکل ہے۔ ایک اور صفت ذکر فرمائی کہ اللسان اشد فیہا من وقع السیف، کہ فتنہ دہیمہ جب چھائے گا تو زبان کا حملہ تلوار کے حملے سے زیادہ سخت ہوگا۔ چنانچہ زبان سے وہ گستاخی رسول کر لیں گے، گستاخی خدا کر لیں گے، نعوذ باللہ قرآن کی توہین کر لیں گے، تو یہ حملہ ہمارے لیے تلوار کے حملے سے خطرناک۔ اور آزادی اظہار رائے کا ڈھونگ رچائیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کے مقدسات پر حملے کریں گے، قرآن کی توہین کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔
تو جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح کی علامات اس میں نظر آ رہی ہے کہ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، کہ زبان کا حملہ تلوار کے حملے سے خطرناک ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس وقت فتنہ دہیمہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، کہ جب تم ایسے حالات میں پہنچ جاؤ تو پھر دجال کا انتظار کرنا، یا تو اسی دن آ جائے گا یا اگلے دن آ جائے۔ پتہ چلا کہ دجال کے نکلنے کی ایک نشانی ہمارے سامنے آ گئی، وہ ہے فتنہ دہیمہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس فتنہ دہیمہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر فرمائے گا، جو آ کر فتنہ دہیمہ کو ختم کریں گے۔ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، کیسے ظاہر ہوں گے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی 5 قسم کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی۔ آج چونکہ امام مہدی کی مجلس ہے تو اسی پر گفتگو ہوگی۔ ہم 5 علامات سمجھیں گے: علامات شخصیہ، علامات تکوینیہ، نمبر 3 علامات زمانیہ، نمبر 4 علامات مکانیہ، اور نمبر 5 علامات سیاسیہ و شرعیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں امام مہدی کی علامات ذکر فرمائی۔ اس میں پہلی علامت ہے علامات شخصیہ۔ امام مہدی فتنہ دہیمہ کو ختم کرنے آئی، لیکن آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوگی، جن علامات سے ہم پہچانیں گے کہ امام مہدی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ علامات شخصیہ میں سے ہم کسی شخص کو جب پہچانتے ہیں تو ہم اس کا نام پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں امام مہدی کا متعینہ نام ذکر فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یواطل اسمہ اسمی، کہ امام مہدی کا نام ہو بہو میرے نام کی طرح ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت جو خطبے میں پڑھی ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعث اللہ رجلا منی اسمہ اسمی، کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اور حضرت علی نے ابو داؤد شریف کی روایت میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، وسیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم، کہ اس حسن کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نکالے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا۔ تو 3 روایت پیش کی، اور چوتھا کتاب الفتن نعیم بن حماد میں ہے المہدی اسمہ محمد بن عبداللہ۔ یہ چونکہ ضعیف ہے تو یہ دوسری حدیث کی مؤید بن جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام مہدی کا نام ہوگا محمد، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ والد کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ جب ہم کسی کو نہیں پہچان پاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہوئے تمہارے والد کا کیا نام، تو امام مہدی کے والد کا نام ذکر کیا کہ یواطی اسم ابی بسم ابی، کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہو بہو ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبداللہ، تو امام مہدی کے والد کا نام بھی ہوگا عبداللہ۔ تو نام اس طرح بنے گا، آپ نے یہ نام یاد رکھنا، محمد ابن عبداللہ۔ اگر ہم نام اور والد کے نام سے کسی کو نہیں پہچان پاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کس خاندان کی، تاکہ ہم اس کی کچھ صفات جان لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے خاندان کو ذکر فرمایا۔ ابن ماجہ میں المہدی من ولدی من عطرتی فاطمہ، کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت علی نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ، اللہ تعالیٰ اس حسن کی صلب سے ایک شخص کو نکالے گا۔ تو حضرت حسن کا خاندان، حضرت فاطمہ کا خاندان، وہ ہاشمی خاندان۔ تو سچا جو مہدی آنے والا ہے اس کا خاندان ہاشمی ہوگا۔ اگر کوئی پٹھان، کوئی فلاں دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا خاندان ہوگا ہاشمی۔ اب نام بن جائے گا محمد بن عبداللہ الہاشمی۔ چوتھی چیز ہے کہ اور ہم کچھ تعارف اس کا چاہتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی پیدائش کہاں، تاکہ ہمیں مزید اس سے تعارف ہو جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی جائے پیدائش میں ذکر کی تاکہ ہندوستان والا کوئی جھوٹا شخص کھڑا ہو جائے تو لوگ اسے مہدی نہ سمجھے۔ فرمایا کہ المہدی مولدہ بالمدینہ من اہل بیت النبی، کہ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ نسلاً اہل بیت میں سے ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ رَجُلٌ، کہ مدینہ منورہ سے ایک شخص نکلے گا حارباً الی مکہ، کہ ایک شخص مدینہ سے نکلے گا اور مدینہ سے نکل کر بھاگے گا مکہ المکرمہ کی طرف، اور مدینہ کا رہنے والا ہوگا۔ من اہل المدینہ، یخرج رجل من اہل المدینہ حارباً الی مکہ۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اہل المدینہ کا مطلب ہے مدینہ کا پیدائش، تو امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص ہندوستان کے کسی علاقے کا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میں مہدی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ ان کی جائے پیدائش بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دی کئی روایات کی۔ تو نام بن گیا محمد بن عبداللہ الہاشمی المدن، کیونکہ علاقے کا نام رکھتا ہے، ہم لوگ اورنگ آبادی ہیں تو وہ ہو گئے المدن، مدینہ کے پیدائش سے۔ امام مہدی کی دو کنیت ہو، ایک کنیت ہوگی، بلکہ دو کنیت اور دو القاب، چار چیزیں اور سمجھ لیتے ہیں، یہ علامات شخصیہ ضروری ہے۔ ایک کنیت تو ہوگی ابو القاسم، حدیث میں ہے کہ امام مہدی ابو القاسم ان کی کنیت ہوگی، جو کہ میری کنیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ امام مہدی کے بیٹے ہوں گے عبداللہ، اور جو ہمارا بیٹا ہوتا ہے نا، اس بیٹے کی وجہ سے عربی میں ہمارا ایک نام پڑ جاتا ہے۔ مثلا میرے بیٹے کا نام اگر عبداللہ ہے تو مجھے ابو عبداللہ کہے، کسی کے بیٹے کا نام حسن ہے تو عربی میں اس کو کہیں گے ابو الحسن۔ تو بیٹے کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں کنیت۔ تو امام مہدی کے بیٹے کا نام ہوگا عبداللہ، تو امام مہدی کو کہیں گے ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ المدنی الہاشمی۔ اور دو القاب ہیں، ایک لقب تو ہم لوگ اب استعمال کرتے ہیں کہ بھائی امام مہدی ہے، امام مہدی آئیں گے، یہ جو لفظ مہدی ہے یہ لقب ہے، نام۔ اور اس مہدی کا معنی ہوتا ہے اتنا کامل ہدایت یافتہ کہ جو خود بھی ہدایت پر قائم رہیں اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو فتنوں سے دور کر کے ہدایت پر جما دے اور دشمنان اسلام سے محفوظ کر دے، اس لیے ان کو کہتے ہیں المہدی، ہدایت یافتہ۔ اور ایک لقب ہے امام مہدی کا، وہ ہے الجابر۔ الاشعار اشراط الساعہ میں علامہ برزنجی رحمہ اللہ نے یہ لقب ذکر فرمایا کہ امام مہدی کا ایک لقب ہوگا الجابر۔ جابر کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو ہے کہ سخت ہوں گے، جو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں جابر، ظالم جابر۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف امام مہدی انتہائی سخت ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ بہت ہی نرم ہیں، یعنی قرآن بھی پھٹ جائے اور سرحد کے بھی نعوذ باللہ گستاخیاں ہو جائے اور مساجد بھی سب ہو جائے نا، تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو کوئی کانوں پر جول نہیں رہتی ہے۔ لیکن امام مہدی چونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ خاندان سے ہے، تو وہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہو، اور وہ میدان کارزار کے راہی ہوں گے، اس لیے ایک لقب ان کا الجابر ہے۔ اور اگر ہم اس کو الجابر کو عربی کے معنی میں لے لیں تو عربی میں جبر کا معنی ہوتا ہے بھرپائی کرنا۔ پہلے زمانے میں یہ پلاسٹر ولاسٹر نہیں تھا نا، تو ہڈی ٹوٹ جایا کرتی تھی، تو لوگ ہڈی کو جوڑنے کے لیے لکڑی لگایا کرتے تھے اور اس پر پٹی باندھ دیا کرتے، تو اس پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں، جوڑنے والا ہے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو امت مسلمہ میں فرقہ واریت ہوگی، اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، ہر ایک کا اپنا نعرہ ہوگا، ہر ایک کی اپنی مسجد ہوگی، ہر ایک کی اپنی تشریح ہوگی، ہر ایک کی اپنی تفسیر ہوگی، جیسا کہ آج کل چل رہا۔ اور امت مسلمہ ظلم کی، ستم کی، میان کی، پریشانیوں کی شکار ہوگی، اندرونی بیرونی طور پر امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر اس فرقہ واریت کو ختم کریں گے اور امت کو متحد کریں گے، جوڑیں گے، اور اس کسر کو اور جبر کو
جبر کریں گے اور کثر کو دور کریں گے، اتحاد پیدا فرمائے گی اور سارے اختلافات کو ختم کر دیں گے اور ساری امت مسلمہ امام مہدی کے جھنڈے تلے متحد ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ہے الجابر، جوڑنے والا۔ تو لقب کو پہلے استعمال کرتے ہیں الجابر، المہدی، ابو عبداللہ، محمد بن عبداللہ، المدنی، الہاشمی۔ اور آخری میں ایک جملہ اور رہ گیا کہ مسلمان عموماً امام مہدی کے ساتھ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو علیہ السلام ہے یہ انبیاء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو جو شخص نبی نہ ہو اس کو اگر ہم سلام علیہ السلام کہیں گے، یہ دعائیہ جملہ، تو اس سے شبہ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ کہیں گے نبی نہ ہو، اس لیے علیہ السلام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دو دعائیہ جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہے علیہ الرضوان، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی ہو، اور دوسرا ہے رضی اللہ عنہ، جو کہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ بھائی امام مہدی تو صحابی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، تو پھر رضی اللہ عنہ کہنے کا کیا مطلب؟ وہ تو صحابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے رضی اللہ عنہ کہنے کی 3 شرطیں بیان فرمائی۔ وہ 3 شرطیں امام مہدی کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص کی ایمان کی گواہی ثابت ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اور امام مہدی کے ایمان کی گواہی احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کی پوری زندگی ایمان پر گزرنا ثابت ہے، اور امام مہدی کی پوری زندگی ایمان پر گزرے گی احادیث میں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان پر خاتمہ ثابت ہو۔ امام مہدی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیں گے اور دنیا میں انقلاب برپا کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وزارت فرمائیں گے، اور ان کا انتقال ہوگا ایمان کی حالت میں، اور بیت المقدس میں تدفین ہوگی۔ تو حدیث سے ان کا ایمان پر خاتمہ بھی ثابت ہے۔ اتنی پکی بات ثابت ہے، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علامات شخصیہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام مہدی کے جسم کی تقریباً 50 علامات ذکر فرمائی ہے۔ اب 50 ذکر کرنے کا تو وقت نہیں ہے، میں 2-3 ذکر کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ امام مہدی کی جو پیشانی ہوگی اعلی الجبہہ، پیشانی ان کی کشادہ ہوگی، بال تھوڑے سامنے سے کم ہو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کسی شخص کے اندر 1-2 علامات تو ہو سکتی ہے، کسی بھی شخص میں ہو سکتی ہے، تو 1-2 علامات سے کوئی شخص مہدی نہیں بنے گا۔ مہدی بننے کے لیے یہ جو 5 قسم کی علامات ہم بیان کر رہے ہیں، ان 5 قسم کی علامات بیک وقت اس کے اندر پائی جانی ہے، اور اس کا پھر اسی طرح شرعی طریقے سے بیت اللہ شریف میں جانا، وہاں دعویٰ کرنا، اور لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور اس کے بعد ان کا اس طرح کا مشن چلانا جو بھی ذکر ہوگا۔ تمام علامات چاہیے۔ تو پیشانی کے بارے میں ہے اعلی الجبہہ، کشادہ پیشہ۔ ناک کے بارے میں ہے اقن الانف، ناک ان کی درمیانہ ہوگی، دور سے جو دیکھے گا اس کو لمبی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب قریب آئے گا نا تو اس شخص کو ان کی ناک لمبی نظر آئے۔ آنکھ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکحل العینین، کہ ان کی آنکھ سرمگی ہو۔ اور بھووں کے بارے میں فرمایا ازج و ابلج، کہ دونوں بھویں گول ہوگی اور درمیان میں قاصلہ ملی ہوئی نہیں ہو۔ اور چہرے کے بارے میں فرمایا کہ وجہہ کالکوکب الدری، کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، یا رات کے چمکدار ستارے کی طرح ہوگا۔ اور رنگ کے بارے میں فرمایا لونہ لون عربی، کہ ان کا جو رنگ ہوگا عربی رنگ ہوگا۔ اور عربی رنگ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ جو ہمارے گیہوں کا پیلا رنگ ہوتا ہے نا، اس کو عربی رنگ کہتے ہیں۔ گورا تو انگریز کا رنگ ہے، عربی رنگ ہے پیلا ہونا، گیہوں کی طرح گندمی ہونا۔ تو لونہ لون عربی والجسم جسم اسرائیلی، اور جو ان کا جسم ہوگا وہ مجاہدانہ ہوگا، ایسا لگے گا کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہے، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مستحکم اور پائیدار۔ بال کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یسیل شعرہ علی منکبیہ، ان کے بال ان کے کندھوں تک لٹک رہے ہوں۔ اور قد کے بارے میں فرمایا ضرب من الرجال، کہ امام مہدی کا قد
درمیانہ ہوگا، جیسا کہ ایک مستحکم اور مضبوط کڑیل مجاہد ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے۔ تو امام مہدی کی علامت شخصیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تفصیل سے، ایک حدیث میں تو فرمایا کہ اعلی خدہ خال، ان کے رخسار پر ایک تل ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دانت کے بارے میں فرمایا براق الثنایا، ان کے سامنے کے دانتوں میں فاصلہ ہوگا اور اوپر کے نیچے کے دانت بالکل روشن ہیں۔ تو یہ علامات شخصیہ ہیں جو امام مہدی کی تفصیل کے ساتھ احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ جب تک کہ ہم ان علامات کو سمجھیں گے نہیں، کسی شخص کو ہم مہدی کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ علامات شخصیہ ہیں۔ نمبر 2، اب علامات تکوینیہ مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ علامات تکوینی کا مطلب ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے اللہ تعالی تکوینی طور پر اپنے نظام میں کچھ تبدیلی لائے گا۔ جو کام اللہ خود کرے وہ تکوین ہے، تکوینیات ہے، جس کے ماہر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالی کچھ علامات ظاہر کرے گا۔ مستند احمد کی روایت میں ہے کہ "ابشرکم بالمہدی"، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں امام مہدی کی، "یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل"، کہ میں تمہیں امام مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، اس حال میں ظاہر ہوں گے کہ دنیا میں نمبر 1 اختلافات کی کثرت ہو جائے گی۔ اختلافات کی کثرت اس بات کا اشارہ کرے گی کہ یہ دور امام مہدی کی طرف چل پڑا ہے اور دنیا انقلابی راستے کی طرف چلنے لگی ہے۔ اختلافات آج دیکھیے، ملکوں میں اختلافات، اور خاندانوں میں، قبیلوں میں، حتیٰ کہ دینی تحریکات میں، بھائی بھائی میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ طبیعتیں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہی۔ تو یہ جو اختلافات کی کثرت ہے، یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ یاد رکھیے اختلاف نہیں ہوگا نا، اگر اختلاف نہیں ہوگا تو آپ کسی دوسری طرف متوجہ نہیں۔ جب تک اختلاف نہیں ہوتا ہے آپ کہیں اور دیکھتے نہیں، آپ اسی ایک کام میں مگن رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک تحریک میں آپ لگے ہوئے ہیں، کوئی اصلاح نفس کا رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے، کوئی تدریس میں ہے، اور کوئی رفاہی کام میں ہے، اور کوئی حدیث کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ہر اعتبار سے امت مسلمان میں مختلف شعبے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ہر شعبے کے ایک حد ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو امام مہدی کی طرف لائے، تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب ان کا آپس میں اختلاف سے طبیعتیں ناراض ہو جائے گی، اور کہیں نہ کہیں سوچیں گے کہ یار کچھ اور اس سے اعلیٰ والا کام کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت جو ہم تحریکات چلا رہے ہیں وہ تو مسجد کے اندر ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر ہے، لیکن امام مہدی کی تحریک تو میدان میں ہوگی، وہ تو اللہ کے دین کا بول بالا فرمائیں گے، تو اس کی طرف طبیعتیں کب چلے گی؟ جب اختلافات ہو۔ تو یہ اختلافات بھی رحمت ہی ہے، زحمت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی اختلاف من الناس، اختلافات کی کثرت ہو جائے، یہ تکوینی طور۔ اور نمبر 2 وہ زلازل، زلزلے آئیں گے، اور زلزلوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے، زمین کا، آسمان کا، ہوا کا، پانی کا، آگ کا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں گے۔ تو زلزلے کتنے آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ زلزلے آ رہے ہیں۔ ایک عالم تو ایسے ہیں جو بیچارے زلزلوں پر ہی بیان کرتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں زلزلہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں آتا ہے۔ بہت زیادہ زلزلے آ رہے ہیں، اور طوفان آ رہے ہیں، بے موسم کی بارشیں ہو رہی، اور آگ برس رہی ہے، جیسا کہ ابھی دشمنوں پر برس رہی ہے۔ یہ تو اور برسے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا کے اور مختلف علاقوں میں اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر آگ برسے گی، آگ کے پورے لاوے ابل پڑے، اور بہت زیادہ کثرت سے اموات ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ امام مہدی کے دور میں ایسے سال آئیں گے کہ موتان شدید، بہت سخت انداز سے اموات ہوگی، یعنی انسان ابھی گھر سے نکلا اور جا کر کسی سے ٹکرا گیا، اور کوئی یعنی بیکری کی چیز کھا لیا اور اس کو ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی بھی کسی بھی وجہ سے یعنی انسان کی موت ہو رہی ہے، اور حادثات میں موت ہو رہی ہے، بیماریوں میں موت ہو رہی ہے، جنگوں میں موت ہو رہی ہے۔ تو موتان الشدید و زلازل، زلزلے۔
تو یہ تکوینی طور پر بہت ساری نشانیاں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ دو باتیں اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو غربت عام ہو رہی ہے اور بے روزگاری عام ہو رہی ہے، یہ دونوں بھی تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے نظام ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ آنے والا ہے جو یحصل المال حسوا، مسلم شریف میں ہے یحصل المال حسوا ولا يعده عدا، کہ مال اتنی کثرت سے تقسیم کرے گا کہ گنے گا، اور لوگوں سے کہیں گے آؤ اور لے کر جا، اور لوگ بھی اتنی فراوانی کی حالت میں آ جائیں گے کہ لوگ مال نہیں لیں گے، ایک آدمی صرف آئے گا مال لے لوں، اور وہ مال اتنی کثرت سے لے جائے گا کہ جب وہ لے کر چلیں گا تو اس کو خود شرم آئے گی کہ میں اکیلے نے اتنا سارا مال لے لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو یہ تکوینی نظام ہے، تکوینی علامات ہے۔ باقی حدیث میں ہے کہ تکوینی طور پر جزیرۃ العرب میں مروجن و انہارا، نہریں اور برف باریاں اور وہاں پارک کا بننا، یہ بھی تکوینی نشانیاں جزیرۃ العرب میں۔ اور علم کا اٹھ جانا، یعنی اہل علم کا دنیا سے چلا جانا، تکوینی نشانی ہے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَفِيضُ الْمَالُ، یہ تکوینی نشانیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ تو دو نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی ہے علامات زمانیہ، کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمانے میں کچھ واقعات ہوں گے جن واقعات سے ہم مسلمان سمجھیں گے کہ ہم اس دور کی طرف چل رہے ہیں یا اس دور میں داخل ہو گئے۔ دو تین صحیح روایت ذکر کرتے ہیں۔ مسلم ابو داؤد شریف میں ایک روایت ذکر فرمائی کہ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّن وَرَائِكُمْ، کہ مسلمانوں کی 4 صلحیں ہو، یہ 4 صلحوں میں سے 3 صلح، 1 2 3 صلح امام مہدی سے پہلے ہو، اور چوتھی صلح روم والوں سے یعنی امریکہ سے امام مہدی کے بعد۔ حدیث میں جب لفظ روم آئے گا نا تو اس سے مذہب مراد ہے، عیسائی مذہب، اور عیسائی مذہب امریکہ والوں کا ہے، اس لیے یہاں امریکہ مراد لیں گے۔ اس 4 صلح ہوگی، میں مختصراً، تفصیل تو بہت ہے، مختصراً 4 صلح آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی صلح ہوئی جب روس نے حملہ کیا افغانستان پر، تو مسلمانوں نے امریکہ کے ساتھ صلح کر، اور 83-84 میں 1983-84 میں امریکہ صاحب بھی اس میں داخل ہو گئے اپنے مفادات کے لیے۔ لیکن ابتدا تو اللہ کے چاہنے والے مسلمانوں نے ہی جنگ کی شروع کی تھی، 2-3 سال کے بعد ہی آیا ہے۔ اس کے ساتھ صلح ہوئی، اور حدیث کہہ رہی ہے سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، کہ تم روم والوں سے صلح کرو گے۔ وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّن وَرَائِكُمْ، اور تم اور روم والے مل کر کسی تیسرے دشمن پر حملہ کرو۔ فَتُنْصَرُونَ، تم جیت جاؤ۔ وَتَغْنَمُونَ، مال غنیمت حاصل کرو گے۔ وَتَسْلِمُونَ، اور صحیح سالم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے ایک شخص، یہودیوں میں، روم والوں میں سے، عیسائیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہو کر وہ کہے گا غلب الصلیب، کہ صلیب کی برکت سے یہ جنگ جیتی۔ تو یہ جملہ جو شرکیہ ہے، مسلمان غیرت مند کو اچھا نہیں لگے۔ فَيَقُولُ قَائِلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بَلِ اللَّهُ غَلَبَ، مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہیں گا اللہ نے ہمیں جیت دلائی، صلیب نے جیت نہیں دلائی۔ تو جب وہ نعرہ لگائے گا تو اس نعرہ لگانے کے بعد وہ مسلمان غصے میں نا اس عیسائی کی طرف چلے گا۔ فَيَصُورُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَيَدُقُّهُ، مسلمان صلیب کے پاس جائے گا اور اس صلیب کو توڑ دے گا غصے میں، کہ جین تو اللہ نے کروائی، زمین اللہ کی ہے، فتح اللہ نے دلائی ہے، تمہارا کوئی کردار نہیں۔ تو جب وہ مسلمان اس صلیب کو توڑ دے گا تو رد عمل میں عیسائی لوگ اس مسلمان پر حملہ کریں گے، اور حدیث کہتی ہے فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، کہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ شہادت کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ جب وہ شخص شہید ہو جائیں گے تو پھر مسلمان عیسائیوں پر حملہ کریں گے، اور جو آپس میں صلح تھی نا وہ ٹوٹ جائے۔ جب یہ صلح ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد حدیث کہتی ہے فَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ، اب یہ روم والے مسلمانوں پر جنگوں کے لیے جمع ہو جائے گی، اتحاد کرے گی۔ اور یہ جو ملحمہ کا دور ہے یہی امام مہدی کا تھا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا. میں اشارے کروں گا، آپ نے خود سمجھنا ہے. تو افغانستان کے مسلمانوں نے امریکہ والوں سے اتحاد کیا اور ان دونوں نے مل کر روس پر حملہ کی. تو روس تو وہاں آ گیا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو ان دونوں نے مل کر روس کو ہرا دیا تقریباً 1980 سے 88 تک. جب جنگ ہو گئی تو امریکہ بہادر کہنے لگا کہ اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. تو ایک غیرت مند مسلمان نے غیرت میں آ کر یہ کہا کہ دنیا میں صرف اللہ کا نظام چلے گا. اور امریکہ اس فتح کی وجہ سے چاہتا تھا کہ پورے مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کر. تو غیرت مند مسلمان نے اس کے 2 معیشت کے ٹاور گرا دی. یہ جو حدیث کہہ رہی ہے فَيَدُقُّهُ، مسلمان اس کو توڑ دیں گا، اس کا کیا مطلب؟ لکڑی توڑنے سے کیا نقصان ہوگا اس کو؟ مسلمان اس کے معیشت کے مراکز پر حملہ کرے. اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے آمادہ ہو گئے اور 20 سال تک جنگ چلتی رہی. یہ پہلی صلح ہوئی تھی جس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں نے روس کے خلاف فتح حاصل کی اور اس روم والوں نے پھر اس شخص کو شہید بھی کر دیا. فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ. اس کے بعد دوسری صلح ہوئی کہ 1980 میں تو اس کے آس پاس ایران دنیا میں آیا، ایرانی انقلاب جو کہ بدعقیدہ لوگ ہیں. اس کے انقلاب میں آنے سے مسلمانوں کو پریشانی ہو گئی. سعودی عرب ہے، کویت ہے، عراق ہے، کہ اگر اس کو تھوڑی اور ترقی مل گئی نا تو یہ تو مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کرے گا. چنانچہ مسلمانوں نے مل کر اور امریکہ نے صدام حسین سے کہا کہ بھئی تم نہ ان سے جنگ کرو اور جنگ کر کے ان کو قابو میں لا لے. عرب ملکوں نے صدام حسین سے کہا کہ تم اگر ایران سے جنگ کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہم آپ کو کچھ تیل کے کنویں دیں. صدام حسین کے پاس بہت فوج، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا. امریکہ سے عراق نے اتحاد کری اور ان دونوں نے مل کر 8 سال 9 سال جنگ کر کے ایران والوں کو ہرا دیا. جب ایران کو شکست ہو گئی تو عراق کے بادشاہ نے کہا کویت سے کہ بھائی تم نے کہا تھا، ہم نے تمہیں محفوظ کر لیا اور ایران کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور 10 سال تک ہماری فوجیں، ہمارا پورا علاقہ جنگ میں ملوث رہا، تو ہماری بہت محنت لگی ہے. جیسا تم نے وعدہ کیا تھا کچھ تیل کے کنویں دے دو ہمیں. کویت نے اس تیل کے کنویں دینے سے انکار کر دیا. راتوں رات عراق نے حملہ کیا، کس پر؟ کویت پر. جب کویت پر حملہ ہوا تو امریکہ اب ادھر سے نکل کر کویت کی طرف چلا گیا. یہ بہت بڑا چالاک آدمی ہے. امریکہ اس کے ساتھ تھا ایران کی جنگ کی حد تک، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ عراق اور پلا اور بڑھا اور پھلا اور کولا اور طاقت میں آ گیا تو یہ تو مجھے بھی آنکھیں دکھائی. اس لیے خود امریکہ ہی نہیں کہا کہ تم حملہ کر دو، ہم ساتھ ہیں. اور جب حملہ کر دیا تو پیچھے سے یہ نکل کے امریکہ بہادر کہاں چلے گئے؟ کویت والے. اس طرح یہ اتحاد بھی ٹوٹ گیا. 2 اتحاد ہو. اب تیسرا اتحاد ہو رہا ہے کویت کے وقت. جب کویت پر حملہ ہوا تو اس کے جو خواہش تھی صدام حسین کی وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن حملہ کرنا بہرحال مناسب نہیں تھا. جب حملہ ہوا تو کویت کا بادشاہ نکلا اور نکل کر پہلے مصر آئے اور اہل عرب سے کہا کہ بھئی میری امداد کرو، یہ عراق کے صدر نے حملہ کر. اہل عرب کے پاس تو فوج ویسے بھی نہیں ہے، آج بھی لگ رہے ہیں وہ، ان کے پاس ساری فوجیں امریکہ اور یہودیوں کی ہوتی ہے. تو انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیے. اس کے بعد وہ جو بادشاہ ہے کویت کا، وہ مصر سے نکل کے اقوام متحدہ میں آئے اور امریکہ سے فریاد کی. تو امریکہ نے اس کی مدد کی حامی بھر لی اور امریکہ اپنی ساری فوج لے کر جزیرۃ العرب میں 1990 میں داخل کیا اور عراق کو فوراً وہاں سے نکال دیا. اب کس نے اتحاد کیا؟ کویت نے اور امریکہ. یہ تیسرا اتحاد ہے اور یہ روایت ہے طبرانی کی اور بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے. فرمایا انه سيكون رجل من بني امیہ بمصر یلی سلطانا ثم يغلب على سلطانه فيفر الى الروم
فیاتی بالروم الی اہل الاسلام فتلک اول الملاحم، کہ دو مسلمان ملک ہوں گے، آپس میں رہتے ہوں گے، ایک مسلمان ملک دوسرے پر حملہ کرے گا، جس پر حملہ ہوا اس کا بادشاہ روم جائے گا اور روم والوں کو بلا کر لائے گا مسلمانوں کے خلاف۔ جب ایسا ہوگا فتلک اول الملاحم، سمجھ لینا وہاں پر عربوں کی اور مسلمانوں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی، ایران والوں، یہ امریکہ والوں اور روم والوں کے ساتھ۔ چنانچہ کویت کا بادشاہ نکلا، اس نے روم والوں کو بلایا اور وہاں سے پھر ہمارا پہلے بیت المقدس گیا۔ 1990 میں بیت اللہ شریف بھی ان کے رحم و کرم پر آ گیا۔ اور چوتھی صلح حدیث میں ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں ہو، یہ علامات تکوینی زمانیہ، چوتھی صلح امام مہدی کے زمانے میں ہوگی، وہ ابھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک علامت زمانیہ ذکر کی ہے، اس کو مختصر ذکر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا یوشک اہل العراق الا یجبا الیہم قفیز ولا درہم، کہ ایک دور ایسا آئے گا عراق والوں پر، عراق کے مسلمانوں پر، کہ عراق کے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہو جائے گا، اور جو قفیز نام کا ان کا غلہ ناپنے کا جو آلہ ہے، جو پیمانہ ہے، اتنی مقدار میں، چھوٹی سی مقدار میں بھی کھانا پانی عراق والوں کو نہیں مل پائے گا۔ صحابی نے پوچھا، یہ مسلم شریف کتاب الفتن میں ہے، صحابی نے پوچھا من این ذاک، کہ اللہ کے نبی عراق کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل العجم یمنعون ذاک، کہ عجم والے بائیکاٹ کریں گے۔ چنانچہ 1990 میں جب کویت پر عراق نے حملہ کیا تھا تو اس کے جواب میں امریکہ آیا اور اس نے عراق کو نکالا، اور عراق پر تقریباً 13 سال پابندی لگاتے، 13 سال کا بائیکاٹ کر، اور اس کے نتیجے میں عراق کے 15 لاکھ بچے بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئے، وہاں کی عورتیں لیلام ہو گئی، وہاں کی فیکٹریاں بند ہو گئی، وہاں کے ہنرمند لوگ بیکار ہو رہے، اور پورا عراق ایک ایک روپے کے لیے ترستے گا۔ یہ بائیکاٹ مکمل 1990 سے 2003 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد 2003 میں امریکہ بدبخت نے حملہ بھی کر دیا۔ پہلے تو بائیکاٹ کیا صرف، اس کے نتیجے میں بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، افلاس آ گئی اور کاروبار بند ہو گئے۔ لیکن جب 2003 میں حملہ ہوا اور 2005 میں صدام حسین کو انہوں نے پھانسی دے دی، تو اس کے بعد تو رہی صحیح کسر ٹوٹ گئی، حتیٰ کہ وہاں کے جو قابل، یعنی ڈاکٹرز، انجینئرز، جو قابل لوگ تھے وہ ٹیکسی چلانے لگے، اتنی خطرناک یعنی بھوک اور پیاس کا عالم ہو گیا۔ حدیث کا ایک حصہ کہ عراق کا بائیکاٹ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک اہل الشام الا یجبا الیہم دینار ولا مدہ، کہ اہل شام پر بھی ایک ایسا ہی وقت آئے گا کہ ان کے پاس ان کا جو خاص پیمانہ ہے مدہ، اتنی مقدار میں بھی غلہ، پانی، کھانا نہیں پہنچ پائے۔ صحابی نے پوچھا من این ذاک، ان کا بائیکاٹ کون کرے گا شام والوں کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل الروم یمنعون ذاک، روم والے ان کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں اہل شام مکمل طور پر فتنے کا شکار ہوتے۔ اہل شام پر 1980 سے ایک بدبخت مسلط ہوا تھا، پھر وہ 2000 میں جہنم واصل ہو گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ بھی 2024 میں ہٹا ہے وہاں سے۔ لیکن یہ جو دور گزرا ہے، یہ اہل شام پر بہت ہی سنگین دور ہے، اور اس دور میں شدت اور ظلم اور ستم یعنی جوبن پر اس وقت آیا جب 2011 میں یہاں پر ایک فتنہ شروع ہوا، آزمائش۔ اور کتاب الفتن نعیم بن حماد میں پوری روایت موجود ہے۔ فرمایا تکون فتنۃ بالشام کأن اولها لعب الصبیان، کہ شام میں ایک فتنہ ہوگا جس کی ابتدا بچے بنیں گے، کلما سکنت من جانب قمت من جانب، جب جب ایک سمت سے تھم جائے گا دوسرے سمت سے بھڑک اٹھے گا، فلا تتلاہا، رکے گا نہیں، حتی ینادی مناد من السماء، یہاں تک کہ آسمان سے ندا آئے گی
الا ان الامیر فلان، سن لو تمہارا امیر یعنی امام مہدی فلاں شخص ہے۔ 2011 میں درعا شہر ہے ابھی جو فتح ہوا ہے، درعا شہر میں کچھ بچوں نے دیوار پر لکھ دیا تھا کہ ایجا کا دور یا دکتور یا ارحل یا بشار، اے بشار، اے ظالم، اے صفاق، تو یہاں سے چلا جا۔ تو ان 15 بچوں کو اس ظالم حکومت نے گرفتار کر لیا۔ ان 15 بچوں کو چھڑانے کے لیے الجامع العمری جو درعا میں بہت بڑی جامع مسجد ہے، اس کے صحن میں نا لوگ جمع ہوئے، ان بچوں کے والدین اور دوسرے مسلمان لوگ، اہل سنت۔ شام میں 95% اہل سنت، اور یہ سب کرائے کے ٹٹو بعد میں آئے ہوئے۔ تو مسلمان جب احتجاج کرنے لگے چھڑانے کے لیے تو اس کی فوج آئی اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 20 لوگ شہید ہو گئے، 40 لوگ زخمی ہو گئے، حالانکہ وہ بیچارے اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ جب اتنے لوگ شہید ہو گئے تو انہوں نے بغاوت کر لی اور اس کے بیدر پھاڑنے لگ گئے، اس کے پتلے گرا دیے درعا شہر میں۔ جب انہوں نے تھوڑی اور ہمت دکھائی تو اس بدبخت نے جو بھی اس کے پاس اوزار تھے، ہتھیار تھے، اس سے حملہ کر کے ظلم و ستم شروع ہو گیا 2011۔ اب یہ جب ظلم و ستم اس نے بشار نے شروع کیا تو اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے روس اترا، اس کے بعد امریکہ اترا، اس کے بعد ترکی اترا، اس کے بعد ان کے الزینبیون، الفاطمیون اور یہ اعلیٰ بلا کی جتنی ان کی فوجیں ہیں ظالم، یہ اترے، لیکن ظلم تھما نہیں، بلکہ ظلم بڑھتا رہا۔ کچھ ایمان کے نام لیوا بھی وہاں پر اٹھنے لگے۔ تو یہ 2011 سے 2024 تک فتنہ چلتا رہا، شام کا فتنہ، اور شام کا بائیکاٹ ہی سمجھ لیجئے کہ اس کے نتیجے میں شام کے ایک ایک قبر میں 200 مسلمانوں کو شہید کیا، اور ایک ایک نوالے کے لیے شام کی عورتوں نے اپنی حرمتیں پامال کی۔ اتنا بھوک، اتنا پیاس، اتنا ظلم، اتنا ستم شام والوں پر ہوا۔ یہ جو غزہ پر ظلم ہوا ہے یہ تو میڈیا میں آ گیا، لیکن شام پر جو ظلم ہوا ہے اہل سنت پر وہ اس سے بہت خطرناک ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ غیر اللہ کی شرکیہ نعرے لگوائے گئے اور اس بدبختوں کو خدا بنایا گیا اور صحابہ کرام کی مزارات کو توڑ دیا گیا، بہت ظلم ہوا۔ آج شام کا حال یہ ہے کہ وہاں پر انقلاب برپا ہوا۔ یہ تو بالکل حدیث کے مطابق ہے، حدیث شریف میں ہے یوم الملحمۃ ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الغوطہ، کہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تیسری جنگ عظیم کے وقت میں الغوطہ شہر ہوگا۔ آگے حضرت نے فرمایا اعلی جانبہ مدینۃ یقال لہا دمشق، اس غوطہ شہر کے پڑوس میں ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے۔ پھر کہا من خیر مدائن الشام، شام کے بہترین شہروں میں سے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب مسلمان غوطہ شہر میں محفوظ ہوں گے تو دشمن حملہ کرے، دجال اور ظالم صفاق، تو فیاتی ہی ایک لشکر نکلے گا من اہل المدینہ، دمشق شہر سے۔ تو دمشق شہر کا فتح ہونا یہ مستقبل کی تمام فتوحات کا پیش خیمہ ہے۔ اس فتح کے نتیجے میں انشاءاللہ بیت المقدس بھی فتح ہوگا۔ تو شام کا بائیکاٹ ہوا تکوینی طور پر اور کئی سال تک چلتا رہا۔ حدیث شریف میں اس کے بعد فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں، ثم، اس کے بعد جب عراق کا بائیکاٹ ہو جائے گا، شام کا بائیکاٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ثم یکون خلیفۃ، پھر اس کے بعد ایک خلیفہ آئے گا، یحصل مال حسوا ولا یعدہ عدا، جو اتنا مال تقسیم کرے گا کہ گنے گا۔ اس لیے کہ بائیکاٹ میں بھوک تھی، پیاس، یہاں بھی وہاں بھی، عراق میں، شام میں، تو اس کے بعد ایک خلیفہ آئیں گے۔ تو پتہ چلا کہ عراق کا بائیکاٹ بھی ہو گیا، ممکنہ اور ضمنی تطبیق ہے، اور شام کا بھی بائیکاٹ ہو گیا۔ اب ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ایک خلیفہ کے آنے کے دور میں، جو خلیفہ آ کر بھوک اور پیاس کے علاقوں میں مال تقسیم کرے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں علامات سیاسیہ، مختصر کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے جس علاقے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اس علاقے کی مکمل حالت بیان فرمائی۔ چنانچہ امام مہدی کا ظہور ہوگا محرم کے مہینے۔ اب تھوڑا سا غور کرنا ہے، محرم کے مہینے میں ظہور ہوگا اور بقرعید سے محرم کے درمیان میں ظہور ہوگا۔ بقرعید سے 10 محرم کتنا؟ پورا ایک مہینہ ہے نا۔ پورے اس ایک مہینے کے اندر کسی بھی وقت امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن کس سال ہوگا، کس گھڑی ہوگا، کس لمحہ ہوگا، متعینہ تو کسی کو پتہ نہیں، لیکن احادیث میں کتاب الفتن کی نشانی بیان فرمائی کہ محرم، جس محرم میں یعنی جس سال ظہور ہوگا، پتہ نہیں آج ہو، کل ہو، 100 سال کے بعد ہو، لیکن جس سال بھی محرم میں ظہور ہوگا اس محرم سے پہلے 4 مہینے پہلے سے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، اور سعودی عرب کے حالات جہاں سے نکلنے والے سیاسی حالات، یہ علامت سیاسیہ۔ حدیث شریف میں یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ سعودی عرب کا ایک بادشاہ ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 شہزادے حکومت حاصل کرنے میں اختلاف کریں، ثم لا يصير الى واحد منه، پھر ان تینوں میں سے کسی کو بھی حکومت نہیں ملے گی۔ ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، جب یہ حالات بن جائیں گے تو سیاہ جھنڈے جزیرۃ العرب میں داخل ہوں گے۔ اب یہ سیاہ جھنڈے پر تو کافی 1-2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے اس وقت نکلے ہیں اور وہ ملک شام بھی پہنچ چکے ہیں، کوفہ عراق بھی پہنچ چکے ہیں، یمن بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ کالے جھنڈے کہاں نہیں پہنچے؟ جزیرۃ العرب۔ حدیث کہہ رہی ہے ایک بادشاہ کا انتخاب، اس کے نسل کے 3 شہزادے یعنی اس خاندان کے 3 لوگ آپس میں حکومت حاصل کرنے میں اختلاف کر، جب یہ اختلاف ہوگا، افراتفری ہوگی، تو اس کے بعد کالے جھنڈے وہاں داخل، آس پاس تو پہنچ گئے لیکن داخل کب ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، حالات سازگار ہوں گے تو داخل ہوں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بادشاہ کا انتقال ہے یہ کب ہوگا، تو ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ کا انتقال ضعیف ہے لیکن ہم اس سے تعاون لے سکتے ہیں۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے کہ ضعیف احادیث کو محض ضعیف ہے اس لیے ہم ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہود و نصارہ ان کی کتابیں مکمل تبدیل ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنی ضعیف بلکہ جھوٹی باتیں جو بھی ان کو جس نے کہی ہوگی اس کے مطابق آ کر وہ مدینہ میں بس گئے تھے انتظار میں اللہ کے۔ اور یہ جو فتنوں کے بارے میں احادیث کا درجہ ضعیف ہوتا ہے نا، اس کی بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں ایک سبب حضرت ابو ہریرہ نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا کہ حفظت من رسول اللہ بیاعین، کہ میں نے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن حاصل کی، اما احدہما فبسستہ، ایک برتن تو میں نے پھیلا دیا، بیان کر دیا، عام مجمع میں بیان کیا، واما الاخر، لیکن دوسرا جو علم میرے پاس ہے اگر وہ اس کو بیان کر دوں، فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم، اگر وہ علم بیان کر دوں گا تو ابو ہریرہ کی لوگ گردن کاٹ۔ اب پتہ چلا کہ ایک علم جو ہمارے پاس صحیح حدیث کا ہے وہ تو بیان کیا ہوا ہے عام مجمع میں، اس لیے کہ اس کو بہت سارے مسلمانوں نے آگے پہنچایا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں ایک علم میرے پاس ایسا ہے کہ اگر میں وہ بیان کر دوں تو لوگ میری گردن کاٹیں گے۔ محدثین کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے نا، یہ وہ علم تھا فتنوں کے بارے میں اور ظالم بادشاہوں کے نام اس میں درج، اور حضرت ابو ہریرہ اگر کسی کا نام ذکر کرتے نا تو وہ بادشاہ کہتا کہ یہ تو میرے خلاف بغاوت کروا رہا ہے نعوذ، اور وہ ان پر حملہ کرتا۔ یہ جو علم ہے فتنوں کا یہ عام مجمع میں بیان نہیں ہوا، یہ افراد کے ذریعے سے امت میں پہنچا ہے، اس لیے کہ جان کا خطرہ تھا۔ بخاری کے صحیح روایت میں آ گیا، اس لیے کہ یہ روایات درجے میں ضعیف ہوتی ہے، اتنی تعداد عوام میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو ایک بادشاہ کا انتقال اور 3 شہزادے آپس میں لڑیں،
اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جو انتقال ہوگا یہ رمضان اور شوال سے پہلے ہو. جب انتقال ہوگا تو 3 شہزادے لڑیں گے، تو ان کی لڑائی 3 مہینے چلے گی، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 3 مہینے ان کی لڑائی چلے گی. اور کتاب الفتن نعیم بن حماد کی بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وفی ذوالقعدہ تنحاز القبائل، کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں نا قبائل میں آپس میں جنگیں ہوگی، حزب اور پارٹیاں بن جائے گی. وفی شوال تنحاز القبائل، شوال میں قبائل کی گروہ بندیاں ہوگی. وفی ذوالقعدہ یبتہب الحاج، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں حاجیوں کو لوٹا جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ حاجیوں پر لوگ حملہ کریں گے، اور یسیل العقبۃ دمن، مینا کی وادی میں جمرہ عقبہ خون سے بھر جائے گی اور حاجیوں کا خون بہنے لگے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا. ینتہب الحاج. اور والمحرم ومل محرم، اور جو محرم کا مہینہ ہوگا، محرم میں تو مسلمانوں کے لیے کیا ہی خوشخبری کی بات ہے. محرم وہ جو سال ہوگا جزیرۃ العرب میں، اب آپ سمجھیے مثلا کسی حکومت کا بادشاہ گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پر 3 لوگ ابھی لڑائی کر رہے ہیں، کوئی بادشاہت میں نہیں آئے، 3-4 مہینے ان کی لڑائی چلتی ہے، تو سسٹم پورا خراب ہو جائے. سسٹم ویزا کا، پاسپورٹ کا، سفر کا، آنے کا، جانے کا بالکل درم برم ہو جائے. اس کی وجہ سے دنیا کے حاجی اس وقت کم پہنچے، اس لیے کہ وہاں نظام نہیں ہے، اور جان کو بھی خطرہ ہے اور مال کو بھی خطرہ ہے. حاجی حج کرنے ایسے ہی کم پہنچیں گے جیسا کہ یہ نقلی لاک ڈاؤن میں پہنچے، بالکل یہ حال ہو سکتا ہے. تو اس وقت امت مسلمہ پر پوری دنیا میں بھی سراسیمی، شکستگی، ظلم، افلاس، غربت، اور خاص طور سے جزیرۃ العرب میں تو ایک بادشاہی نہیں ہے، اور 3 شہزادے آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، اور حاجی جیسا مقدس شخص جو کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، اس کو تو منع ہے، شکار بھی نہیں کر سکتا، اس پر بھی لوگ حملہ کریں گے. اتنا نظام خراب ہو جائے گا، پوری دنیا کے مسلمان بے یار و مددگار ہو جائے گا. ایسے وقت میں کتاب الفتن میں ایک موقوف روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، فرماتے ہیں اذا انقطعت التجارات والطرق وکثرت الفتن، جب تجارتیں بند ہو جائیں، راستے بند ہو جائیں اور فتنے بڑھ جائیں، خرج 7 رجال علماء، 7 علماء کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ شاید یہ وقت امام مہدی کے ظہور کا ہے. وہ 7 علماء نکلیں گے دنیا کے مختلف علاقوں سے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور وہ صحیح العقیدہ ہوں گے، صحیح نظریات والے ہوں گے، اور روحانیت پر اور تقوی پر جمے ہوئے ہوں. خرج 7 رجال علماء، 7 علماء نکلیں گے، علی غیر میعاد، پہلے آپس میں کوئی تعلق نہیں، کنیکشن نہیں. مثلا ایک شام سے ہو سکتا ہے، ایک خراسان سے ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. وہ 7 علماء جمع ہو کے حرم شریف میں حج کرنے آئے گے، اور جان کو ان کے بھی خطرہ ہے. بعض محدثین کہتے ہیں، مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 علماء تلاش کرنے نکلیں گے، یہ 7 علماء اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم بمن خذلهم ولا من نصرهم حتى تقوم الساعة. اور ایک روایت میں حتى ينزل عیسی ابن مریم، کہ ایک گروہ مسلسل اللہ کے راستے میں لڑتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل. تو امام وہ 7 علماء وہاں پہنچیں گے. حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر چند باتیں ذکر کرتا ہوں. وہاں پہنچ کے آپس میں ملاقات ہوگی. تو جیسے مثال کے طور پر کرفیو کا معاملہ ہو، یا کہیں قتل عام ہو رہا ہو اور ہر ایک کی جان کو خطرہ ہو، تو وہاں آدمی ایک دوسرے سے سوال کرنے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کس کا بندہ ہے. تو وہاں 7 علماء پہنچے گے حرم شریف میں، اور وہ 3 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور عرب کا بادشاہ انتقال کر گیا ہے.
تو یہ آپس میں پوچھیں گے ما جاء بکم، کہ کیا چیز تمہیں یہاں پر لائی؟ جواب میں کہیں گے جئنا فی طلب هذا الرجل الذي ينبغي ان تهدأ على يديه هذه الفتن وتفتح له القسطنطینیہ، کہ ہم تو اس شخص کو تلاش کرنے آئے ہیں جس کے ہاتھ سے امت مسلمہ پر یہ طاری اور جاری فتنے ختم ہو جائیں اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے۔ تو دوسرا عالم کہے گا میں بھی اسی لیے آیا۔ تیسرا چوتھا وہ سارے فیتفق السبعۃ، وہ ساتوں علماء متفق ہو جائے گی اور ساتوں علماء متفق ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنا شروع کریں۔ فَيُصِيبُونَهُ، ایک جگہ ان کو ایک شخص ملے گا جس کے اندر وہ علامات زمانیہ، مکانیہ، سیاسیہ، شرعیہ اور اس سے پہلے خراسان کے جھنڈے اور جتنی علامات زمانیہ حدیث میں ذکر کی گئی وہ سارا علم ان کو ہوگا، وہ ساتوں علماء کو۔ لہٰذا وہ ایک شخص کو پکڑ کر کہیں گے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ساری علامات موجود ہیں، اور قد عرفناہ باسمہ واسم ابیہ وامہ وحلیتہ، 4 صفات بیان کی کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے نام سے، آپ کے حلیے سے، آپ کے والدہ کے نام سے، آپ کو ہم نے پہچان کیا، لہٰذا آپ ہی وہ شخص ہو۔ آپ مد یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے، نبایعک، ہم آپ کے ہاتھ پر موت و حیات کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور امام مہدی جو ہوں گے وہ فوراً دور ہٹ جائے اور کہیں گے لا، میں مہدی نہیں، بل انا رجل من الانصار، میں ایک چھوٹا موٹا دین کا مددگار۔ فیفلت منہم، اور وہاں سے فوراً غائب ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے۔ اب یہ جو 7 علماء ہی حیران ہو جائیں گے کہ بندہ علامات سے تو لگ رہا تھا وہی ہے لیکن بھاگ گیا۔ فَيَسْأَلُونَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ، کہتے ہیں کہ وہ کچھ امام مہدی کے جانکار لوگوں سے تحقیقات کرے، اہل الخبرۃ والمعرفۃ بہ، ان کو جاننے والوں سے پوچھیں گے کہ نام اور نسب اور خاندان اور صفات اور علامات تو ویسی تھی، ہم نے تو ان کو مہدی سمجھا، تو کیا یہ وہی شخص نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بندہ وہی ہے، اور وہ چلے گئے وقد لحق بالمدینہ، وہ مدینہ چلے گئے ہیں، آپ وہاں جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ شخص مہدی ہے تو انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ جو سچا مہدی ہوگا اس کو لوگ کہیں گے آپ مہدی ہے لیکن وہ انکار کرے، اور جو جھوٹا مہدی ہوتا ہے وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کتاب بھی لکھ دیتا ہے، اس کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے، کتاب بھی لکھ دیتا ہے کہ مجھے مانو میں مہدی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹا ہونے کی نشانی۔ سچا مہدی 7 علماء اس سے کہیں گے، وہ بھاگ جائے گا۔ اب یہ 7 علماء نکل کے مدینہ منورہ پہنچیں گے اور امام مہدی ان کو دور سے دیکھ لیں گے، یہ وہی لوگ ہیں۔ فَيُخَالِفُهُمْ إِلَى مَكَّةَ، حدیث میں ہے کہ امام مہدی ان کو دیکھتے ہی مکہ بھاگ جائیں۔ یہ 7 علماء پھر مکہ جائیں گے ان کو تلاش کرنے کے، اور وہاں ان کو کہیں گے کہ ہمیں آپ کے اندر وہ نشانیاں نظر آ رہی ہے، آپ ایک دفعہ بھاگ گئے تھے لیکن اب نہ بھاگیے، اب بیعت کر لیجیے۔ وہ کہیں گے لست بصاحبکم، میں وہ شخص نہیں ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ امام مہدی ان سے کہیں گے چلو میرے ساتھ، میں آپ کا تعاون کرتا ہوں اس شخص کو تلاش کر، میں خود اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے آگے آگے چلیں گے اور پھر غائب ہو جائیں، اور پھر یہ علماء ان کے پیچھے مدینہ آئیں گے، پھر امام مہدی تیسری مرتبہ مکہ میں آئیں گے، اور تیسری مرتبہ جب ملاقات ہوگی تو اس کے بعد یہ لوگ ان کا گریبان پکڑتے 7 علماء اور کہیں گے ھذا عسکر السفیانی قد توجہ الینا، کہ یہ جو سفیانی ظالم ہے نا شام کا، وہ ہماری تلاش میں ہے، وہ ہمیں قتل کر دے گا، اس لیے جلدی بیعت کر لو۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی، اسمنا علیک ودماؤنا فی عنقک، اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو ہمارا خون قیامت میں آپ کے کندھے پر ہو، اور امت کا جتنا خون ہے ہم اللہ سے شکایت آپ کی کریں۔ اور ان کا حال یہ ہوگا
کہ امام مہدی غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہے ہوں گے کہ الہ العالمین، اتنی بڑی ذمہ داری کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا ہے، امت مسلمہ کو متحد بھی کرنا ہے، اور ان کی قسم پرسی دور بھی کرنا ہے۔ اے اللہ، یہ کام اتنا عظیم الشان میں اکیلا نہیں کر سکتا، تو اپنی مدد نصرت فرما۔ یہاں پر ایک اور سوال یہی کہ امام مہدی نے مہدی ہونے کے باوجود انکار کیوں کیا؟ تو اس کے ہم دو جوابات عموماً دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ امام مہدی کو جس رات اللہ کی طرف سے الہام ہوگا اس سے پہلے اپنے بارے میں یقین نہیں ہوگا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، اور اصول یہ ہے کہ جب تک کہ یقین نہ ہو تب تک آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہاں، خیال ہو سکتا ہے ان کو، گمان، اس لیے کہ وہ اپنا نام جانتے ہیں، خاندان جانتے ہیں، صفات جانتے ہیں، صلاحیت جانتے ہیں، پہلے میدان میں گزار چکے ہوں گے، وقت دشمنوں سے مقابلہ کر چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ انکار کریں گے، اور ذمہ داری چونکہ بہت بڑی ہے تو وہ چاہیں گے کہ اے اللہ یہ کسی اور کو آپ دے دیجیے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ سعودی عرب کی حکومت اور شام کی ظالم حکومت اور یہود و نصارہ، یہ تین دشمن ان کو تلاش کر رہے، اور وہ جوانی سے لے کر بڑے ہونے تک علم حاصل کرنے کے بعد وہ خراسان میں اور دوسرے اللہ کے درویشوں کے ساتھ میدان میں وقت گزار چکے ہیں، اور سب ان کو یعنی بھنک پڑنے پر ان کو گرفتاری کا ڈر ہو۔ اس لیے وہ 7 علماء جو بار بار ان سے ٹکرا رہے تھے، ان کو خدشہ ہوگا کہ کہیں یہ سعودی حکومت کے یا پتہ نہیں کس کے بندے ہیں، مخبر نہ ہو، پریشان نہ کریں، اس لیے وہ انکار سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا دو باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ امام مہدی خود بھی سرفروش آدمی ہے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، اور دوسرا وہ جو 7 علماء ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سفیانی کے لشکر ہماری تلاش میں ہے، جلدی بیعت کرو، وہ بھی کہیں نہ کہیں سرفروشی کے کارنامے انجام دے چکے ہو۔ امام مہدی تیسری مرتبہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام مہدویت عطا فرما دیا ہے۔ وہ ایک مقام ہے جو انبیاء اور صحابہ کے بعد اور شہداء اور صالحین کے درمیان ایک مقام مہدویت۔ قرآن کریم میں 4 مقامات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ جو مقام مہدویت ہے انبیاء اور صحابہ کے بعد، یعنی مجددین جتنے آئے ہیں تمام مجددین میں امام مہدی سب سے بڑے مجدد ہیں، اور جتنے مجتہدین آئے ہیں تمام مجتہدین میں سب سے بڑے مجتہد، نہ نبی ہے نہ صحابی ہے، لیکن کیا ہے، مجتہد اور مجدد ہے۔ اب وہ 7 علماء سے خفیہ طور پر حرم شریف میں بیعت کرے گی۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ عشاء کا وقت ہوگا، روایت ضعیف ہے لیکن منظر ہم اس سے بنا سکتے ہیں۔ عشاء کے وقت روایت میں ہے کہ وضو کر کے آئیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے حرم میں، اور اب یہ علامت شرعیہ ہے کہ سچا جو مہدی ہوگا وہ اگر اس طرح ظاہر ہوا تو ہی مہدی۔ ایک تو اللہ کے نبی نے جگہ متعین فرما دی، ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے، اور آ کر 2 زانو بیٹھ جائیں گے اور خطبہ دیں گے، اور خطبے میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرما دی، انبیاء کو بھیج دیا، دین مکمل ہو گیا، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَنَا فَنَاؤُهَا، اور دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا ہم جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا اس کو زندہ کریں گے، جس کو قرآن نے ختم کیا ہم اس کو ختم کریں گے، باطل نظاموں کو ختم کریں گے، بدعات کو ختم کریں گے، خرافات کو ختم کریں گے، اور اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اسلامی نظام قائم کریں۔ کیا تم لوگ میرے ہاتھ پر موت اور حیات کی بیعت کرتے ہو؟ روایت میں ہے کہ اس وقت ان کے آس پاس محض 313 لوگ، من عدت اصحاب بدر، اور ایک روایت میں ہے من عدت اصحاب طالوت، جتنے لوگ طالوت کے لشکر، حضرت طالوت کے لشکر میں تھے 313، اور جتنے لوگ بدر کے میدان میں تھے 313، اتنے 313 لوگ ان کے پاس ان کے ہاتھ پر پہلی بیعت کر رہے ہو۔
یہ 313 بھی بڑا خطرناک ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ یعنی مبارک عدد ہے کہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ ان کے پاس وہی بندہ جمع ہوگا جو اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکا ہو اور ان سب کو بھی جان کا خطرہ ہوگا، وہ سارے سرپروش ہو، 313 لوگوں سے بیعت کریں گے اور بیعت کر کے روایت میں ہے اذا ظہر السفیانی اختفى المہدی کہ جب امام مہدی وہاں سے بیعت کر کے نکلیں گے تو شام میں ایک بادشاہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو ملک شام ہے نا، یہ 4 علاقے کا پورا علاقے کو ملک شام کہتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں، اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور سیریا، یہ 5 ہو گئی ہے۔ تو یہ 5 علاقوں کو ملا کر حضرت کے زمانے میں شام تھا۔ تو وہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ ان میں سے کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو سیریا ہے یہ تو اس کا ایک حصہ ہے، تو چلو سیریا فتح ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی اردن باقی ہے، لبنان باقی ہے، اسرائیل باقی ہے۔ ان علاقوں میں سے کسی بھی علاقے سے وہ سفیانی کا لشکر آ سکتا ہے۔ تو سفیانی کو معلوم ہوگا کہ 313 لوگ اور وہ 7 علماء، 320 لوگ آ گئے ہیں جو کہ خطرناک ہے، لہٰذا وہ ان کو ختم کرنے کے لیے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ 12,000 کا لشکر بھیجے گا۔ 12,000 کا لشکر ملک شام سے جب چلا تو اس کو مدینہ سے گزرنا ہے، اور امام مہدی کہاں ہیں؟ مکہ۔ امام مہدی وہاں سے نکلے اور طائف کی وادی میں جا کے پہاڑ میں چھپ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس پہاڑ والے، غار والے انقلاب تو وہی لوگ لا رہے ہیں اور وہی لوگ لائیں گے آخر تک۔ تو امام مہدی ان جیالوں کو لے کر، ان سرپروشوں کو لے کر طائف کی وادی میں چھپ جائے، اس لیے کہ جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ اس طرح عام تھوڑی گھومے گا، اس کو احتیاط کرنی ہے اور شریعت میں حکم ہے۔ تو یہ لشکر 12,000 کا آئے گا اور مدینہ سے گزرنا چاہے گا، اور مدینہ میں ایک مقام بیدا نام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چٹیل میدان تھا، وہاں یہ پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت تو میدان تھا، لیکن اللہ کی عجیب حکمت کہ اس وقت اس مقام بیدا میں سعودیہ نے چھاؤنی بنائی، فوجی چھاؤنی، اور فوج جب آئے گی تو کہاں رکے گی؟ چھاؤنی۔ تو وہ اس مقام بیدا میں آ کر، یعنی چھاؤنی میں آ کر قیام کریں گے۔ سعودی حکومت سے ان کے تعلقات ہو گئے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں سعودی حکومت تو امریکہ، اسرائیل ان سے زیادہ تعلقات رکھتی ہے بجائے مسلمان کی۔ مقام بیدا میں جب رکے گا تو یہاں ایک بہت بڑی نشانی جو ہم اورنگ آباد میں اگر بالفرض رہے، اللہ کرے سب زندہ رہے، اورنگ آباد یعنی دور والے، جہاں جہاں دور مسلمان رہتے ہیں ان دور والوں کے آگاہی کے لیے، اطلاع کے لیے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہوگی کہ امام مہدی آ چکی، اور ہم سب سمجھ جائے۔ واقعہ یہ ہوگا کہ وہ 12,000 کا لشکر آئے گا، وہاں پڑاؤ کرے گا، اور وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا، صرف 2 لوگ زندہ رہے۔ ایک سفیانی کو جا کر کہیں گا کہ اللہ نے تمہیں غارت کر دیا، اور ایک امام مہدی کے پاس جا کر کہیں گا کہ آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی، باقی سب ہلاک اور دھس جائیں۔ جب وہ لشکر دھسے گا تو میڈیا تو ہوگا نہیں، اس واقعے کی کوریج کون کرے گا؟ یہ جو دجال کے کارندے ہیں، یہ دجال کے کارندے اس کو پورا لگائیں گے، 2-4 دن، ایک ہفتہ جو بھی چلائیں گے۔ تو دور والے مسلمانوں کو پتہ کسی نہ کسی آلے سے، ذریعے سے، سبب سے، خبر سے پڑ جائے گا۔ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مقام بیدا میں لشکر سفیانی کا دھس جائے گا، یہاں پھر مسلمان دنیا سے امام مہدی کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دے دی، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، ایک روایت پہ وَنَجَائِبُ مصر، کہ عراق کے اولیاء، شام کے ابدال، یہ سب میدان والے ہیں۔ اولیاء، ابدال، جو مجاہد ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے، ابدال ہے، قطب ہے، غوث ہے، اور نیک لوگ علماء محدثین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عراق کے اولیاء، شام کے ابدال اس واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اطلاع دے گا کہ جس کے خلاف یہ لشکر تھا وہ سچا مہدی ہے، اور یہ جو لشکر والے ہیں اور ان کی تائید کرنے والے جھوٹے ہیں اور دجالی لشکر۔ تو مسلمان ہجرت کرنا شروع کر، ہجرت کریں گے۔
اور امام مہدی کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے. عراق سے کچھ مجاہدین آ رہے ہیں، شام سے مجاہدین آ رہے ہیں، مصر سے مجاہدین آ رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں اطلاع پہنچی ہے الحمدللہ مجاہدین سب جگہ ہے، سب جگہ سے مجاہدین پہنچے. روایت میں ہے کہ وہ سفیانی دوسرا لشکر بھیجیں گا 70,000، اور اس لشکر سے امام مہدی کی پہلی جنگ، یہ امام مہدی کی پہلی جنگ، اور یہ جنگ ہوگی ملک شام کے آس پاس. اور حدیث میں ہے کہ سفیانی کا جو لشکر ہے وہ قبیلہ بنو کلب سے اس کی رشتہ داری ہوگی، ننیال ہوگا، اور زیادہ لوگ اسی سے ہوگے، یعنی شیعہ ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہاں کے ظالم کافر، وہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے. تو یہ سب آئیں گے، امام مہدی کی جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گا. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے عجیب جملہ فرمایا کہ الخائب من خاب من غلیمت کلب، کہ ناکام و نامراد ہے وہ شخص جو قبیلہ کلب کی مال غنیمت میں حصہ نہ لے. وہ مسلمان ناکام ہو، نقصان میں ہو، بہت مال غنیمت ملے گا اور اس کا لشکر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد مسلم شریف میں ہے کہ امام مہدی 4 عظیم الشان جنگیں اور لڑیں گی. ایک تو جنگ ہو گئی نا، جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے پہلی جنگ. حدیث میں ہے تقاتلون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ. جزیرۃ العرب کے حکمران جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں، وہاں اللہ سے بغاوت، رسول اللہ کی تعلیمات سے بغاوت، اور وہاں فلمیں اور آزادیاں اور عورتوں کو کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہاں غزہ جل رہا ہے، ظلم کا شکار ہے، اور یہاں یہ کیا کر رہے ہیں، ڈرامے اور فلمیں کر رہے ہیں. تو یہ تو اپنی شامت کو دلا رہے ہیں. امام مہدی کی ان سے جب، اور وہ 3 بادشاہ ہیں، وہ تو بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ تو کوئی مضبوط نہیں، اور ویسے بھی ان کے پاس فوج نہیں ہے. تو حدم فا کا لفظ جو ہے اس سے اشارہ ملتا ہے فیفتح اللہ، فوراً مسلمانوں کو فتح ہو جائیں، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ان کے پاس پہنچ گئے، لشکر بڑا ہو گیا ہمارا. اور وہاں پر عدل و انصاف کا نظام امام مہدی قائم کر جزیرۃ العرب. اس کے بعد تربیکم تغزون فارسا، پھر تم ایران اور فارس والوں سے جنگ کرو، فیفتح اللہ، اس کو بھی فوراً ہی اللہ تعالیٰ فتح یاب کر دے گا. جو معاصر محدثین ہیں نا، وہ اس حدیث کو اس زمانے کے لیے ہی منطبق کرتے ہیں، باقی پہلے زمانے کے لیے بھی لوگوں نے منطبق کیا ہے، یہ تو ضمنی تطبیق ہے نا. فیفتح اللہ، اللہ تعالیٰ فارس والوں کو بھی جلد ہی فتح یاب کر دیں گے. سنجیدہ جو ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سچا مہدی ہے. ایک اور عجیب کرامت ہوگی، وہ یہ کہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ہاتھ پر بہت سارے عیسائی اور یہودی بھی مسلمان. چنانچہ تابوت سکینہ جو مقدس ان کا صندوق ہے، یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، جس میں مختلف انبیاء کے تبرکات ہے، کسی نبی کا عصا ہے، کسی کی تورات کا نسخہ ہے، مختلف چیزیں ہیں، کسی کا امامہ ہے، کسی کا جبہ ہے. تو وہ متبرک صندوق اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے امام مہدی تک پہنچائے گا. بعض روایت میں ہے کہ انطاکیہ کے کسی پہاڑ سے وہ صندوق ان تک پہنچایا نہیں. جب وہ صندوق پہنچے گا تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سنجیدہ قسم کے یہودی عیسائی سمجھیں گے کہ ہمارا مقدس صندوق، اس میں تورات کا نسخہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اس میں حضرت ہارون کا جبہ ہے، جس میں فلاں چیز ہماری بابرکت ہے، اگر اس بندے تک پہنچی ہے تو یہ بندہ سچا ہے. سنجیدہ قسم کے عیسائی اور یہودی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ جائے، اس کے ماہرین ہماری طرف آ جائے، اور پھر جنگ شروع ہوگی ٹیکنالوجی، اور مسلمانوں کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد جو جنگ ہوگی وہ تیسری جنگ عظیم. حدیث میں تم تغزون الروم، مسلم شریف کہ پھر تم روم والوں سے جنگ کرو گے، اور مسلم شریف میں ہی ہے اس جنگ کا علاقہ ذکر فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی ینزل الروم بالاعماق او بداب، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ روم والے اپنے پورے لشکروں کے ساتھ اعماق اور دابق کے میدان میں جمع ہو جائیں گے.
اور اس جنگ کا نقشہ اللہ کے نبی نے عجیب و غریب کھینچا ہے تفصیل کے ساتھ۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان 2 علاقے میں اسلام غالب کر کے آگے بڑھیں گے اور ملک شام میں داخل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی لاکھوں کروڑوں، اور روم والوں کی تعداد اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی فَيَأْتُونَ تَحْتَ 80 غَایَةً کہ 80 جھنڈوں کے ساتھ وہ پہنچیں گے۔ جب عراق پر حملہ ہوا نا، عراق کا بائیکاٹ ہوا اور اس پر حملہ ہوا، تو 35 جھنڈوں کے ساتھ روم والے آئے تھے، امریکہ اور اس کے چیلے۔ اس کے بعد افغانستان میں جب حملہ ہوا تو 47 یا 55 جھنڈوں کے ساتھ یہ آئے تھے، یہ 2 جگہ ہار گئے۔ اب روایت ایک رہ گئی کہ 80 جھنڈوں کے ساتھ آئے، یعنی کتنے ملک؟ 80 ملک آئے، اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اس طرح 9,60,000 کا لشکر لے کر اپنی پوری ٹیکنالوجی، زمین کی، فضا کی، ہوا کی ساری طاقت لے کر یہ مسلمانوں کو یعنی امام مہدی کے لشکر کو شکست دینے آئیں گے، اعناق اور دابر۔ اور حدیث شریف میں ہے فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ کہ مسلمان امام مہدی کے لشکر سے وہاں پہنچیں گے، امام مہدی سے شرط لگائی کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور شہید ہونے تک میدان میں رہیں گے۔ لا ترجع الا غالبۃ، یا تو غلبہ پائیں گے یا شہید ہو جائیں۔ فیحجز بینہم فیفیء ہؤلاء وہؤلاء، کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہے گی، حتی یحجز بینہم اللیل، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، تو دونوں بھی بغیر کسی فیصلے کے الگ ہو جائے۔ صبح ہوگی اور جتنے مسلمان گئے ہیں وہ سب شہید ہو چکے ہوں، دوسرا دن ہوگا۔ یہ مسلم شریف میں ہے فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، ایک مسلمان کی جماعت اور کھڑی ہوگی اور کہیں گی کہ امام مہدی ہم جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے جان دے۔ لا ترجع الا غالبۃ، لوٹیں گے تو غالب ہوگا اور شام تک لڑتے رہیں گے۔ فیفیء ہؤلاء وہؤلاء، دونوں الگ ہو جائیں گے، حتی یحجز بینہم اللیل، پھر رات آ جائے۔ تیسرے دن پھر فیشترط المسلمون شرطۃ للموت، مسلمانوں کا ایک گروہ اور کھڑا ہو جائے گا اور موت کی بیعت کرے گا اور جائے گا اور رات تک لڑے گا، کوئی فیصلہ نہیں ہو۔ چوتھے دن اللہ تعالی فجعل اللہ علیہم الدبرۃ، اللہ تعالی مسلمانوں کی ہیبت، شوکت، سطوت اور عزت اور رعب ان پر طاری فرما دے گا، اور مسلمان ان پر یک بارگی ایسا حملہ کریں گے کہ روم والے قتل ہونا شروع ہو جائے، اور اتنے روم والے قتل ہوں گے، اتنے روم والے قتل ہوں گے کہ اس علاقے میں اتنا خون خرابہ ہوگا کہ ایک پرندہ اگر وہاں سے اڑنے لگے فَيَخِرُّ مَيْتًا، اس علاقے کی بدبو کی وجہ سے پرندہ مر کر گر جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کروڑوں انسان، یہود و نصارہ کے اور کفار، کروڑوں انسان اس میں ختم ہو جائے۔ اب یہ جو کروڑوں انسان ختم ہوں گے تو یہ ٹیکنالوجی سے تو ہو سکتا ہے، تلوار اور گھوڑے سے اتنا نہیں مل سکتا۔ تو اس سے اشارہ یہ مل سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں باقی رہی، اس لیے کہ حضرت علی کی روایت ہے لا تقوم الساعة حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث، کہ انسانیت کے 3 حصے ہیں، ایک حصے تو طبعی موت سے مر جائے گا، ایک حصہ جنگوں میں مر جائے گا، اور بہت تھوڑا حصہ باقی رہے گا جو آخری دور میں ہوگا اور جس پر قیامت تھا۔ تو پتہ چلا اس جنگ میں اللہ کے نبی نے ایک اور صفت مسلمانوں کو ذکر فرمائی کہ لا تکل سیوفہم ولا نشابہم ولا نیازکہم وانتم مثل ذالک، کہ روم والے جب آئیں گے تو ان کے لشکر حملہ کریں گے تو تھکیں گے نہیں، اور ان کا لشکر آسمان سے حملہ کرے گا، فضا کو پھاڑے گا اور ہوا کو چیرے گا۔ تہیج حبوبہا وتہیج ریحہا، ہوا کو چیر کا حملہ تو کیمیکل سے ہوتا ہے اور ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وانتم مثل ذالک، تمہارے پاس بھی اسی درجے کی ٹیکنالوجی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی خراسان میں فتوحات ہوئی تو ٹیکنالوجی کے بہت سارے
ذرائع ہاتھ میں آ گئے. اور ابھی شام میں فتوحات ہوئی تو وہاں بھی بہت سارے ٹیکنالوجی کے ذرائع ہاتھ میں آ گئے کہ فضائی طاقت ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ ذخیرہ ہوتا رہے گا. تو دو باتیں ہیں، جنگ دونوں طرح ہو سکتی. آج بھی جنگ ہوتی ہے، چھری سے بھی ہو سکتی ہے، حملہ ہوتا ہے، چاقو سے بھی ہو سکتا ہے، اور بندوق سے بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیکنالوجی سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت دونوں قسم کی جنگ ہوگی. ہاں، ایک شرط میں ٹیکنالوجی کی جنگ ختم ہو سکتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے، یہ ساری دنیا کے سیٹلائٹ گر جائے، کیونکہ ان کا سارا کھیل نا کمپیوٹر پہ چل رہا ہے. یہاں سے سیٹ کر رہے ہے اور وہاں جا کے ٹارگیٹ پر ہدف کر رہا ہے، ہدف پر کیا حملہ کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر سیٹلائٹ ہے اور ٹیکنیکل دنیا ہے تو جنگ ہماری وہاں ان کی برابر ہو. اور اگر یہ گر جاتا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ مسلمان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. تو یہ جنگ چلتی رہے گی، تیسری جنگ عظیم. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چوتھے دن فتح کا فرمائے گا، مال غنیمت ملے گا. لیکن اولیاء اللہ، ابدال، علماء، نیک لوگ، مجاہدین، کثیر تعدادی، حدیث میں ہے کہ 100 جائیں گے تو ایک زندہ رہے گا. اتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. اس لیے مسلمان اس مال غنیمت سے خوش نہیں. اور مسلمانوں کے 3 جماعتیں ہو، ایک تو شہید ہو جائے گی، ہم افضل الشہداء، افضل ترین شہید بن جائے گی. اور ایک جماعت ہوگی جو منافقین کی ہوں، لا یتوبہم اللہ ابدا. وہ کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم کیا حملہ کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کچھ ہے نادان دوست جو کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ صاحب تو کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتے، آج بھی امریکہ نے لگائی، سب یہی کر رہا ہے امریکہ، مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ نادان لوگ ہیں. اس طرح کے لوگ وہاں بھی ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی، امام مہدی سے کہیں گے، مجاہدین سے کہیں گے کہ بھائی ان سے مقابلہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تو وہ لشکر سے نکلیں گے اور مرتد ہو جائے گے. اللہ تعالیٰ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور ایک جماعت ہوگی جو فلاح یاب، حاضی، کامیاب بنیں گی. لا یفتنون ابدا، ان کا دین ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، کبھی فتنے کا شکار نہیں. یہ 4 جنگیں ہو گئیں، ایک سفیانی سے، نمبر 2 جزیرۃ العرب سے، نمبر 3 فارس سے، نمبر 4 تیسری جنگ عظیم. اب ایک جنگ رہ جائے گی. اس کے بعد امام مہدی بیت المقدس کو فتح کر کے بیت المقدس کو مسلمانوں کا آخری دارالخلافہ بنا دی. مسلمانوں کے 4 دارالخلافہ گزر گئے اب تک، ایک ملک شام میں، ایک بغداد میں، اور ایک قاہرہ مصر میں، اور ایک ترکی میں. اب ایک رہ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ بیت المقدس. روایت میں ہے یا ابن حوالہ اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة، اے ابن حوالہ جب تم اس وقت کو دیکھو کہ جب خلافت مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے، فقد اقتربت الزلازل والبلابل والامور العظام، اس وقت مسلمانوں کی آزمائش بڑھ جائے. جیسے ابھی غزہ کے مسلمانوں پر کتنی آزمائش آئی، یہ خلافت کا پیش خیمہ ہے، آزمائش بڑھ جائے گی. تو خلافہ اس کو بنائیں گے اور 7 سال تک ایک روایت میں ہے حکومت فرمائے گی. روایت ہے بین الملحمۃ وفتح المدینۃ 6 سنین ویخرج الدجال فی السابعہ، کہ 6 سال تک ملحمہ یعنی تیسری جنگ عظیم کے بعد مسلمان زندہ رہیں گے، امام مہدی حکومت کریں گے، عدل و انصاف کا نظام پوری دنیا میں عام ہو جائے گا. تیسری جنگ عظیم کے بعد امام مہدی اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج دیں گے، اور بر صغیر بھی اسی طرح فتح یاب ہو جائے گا. اس کے بعد دجال کے نکلنے کا وقت آ رہا ہوگا، تو اس کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے. اب مختصر کرتے ہیں کہ امام مہدی کی ایک جنگ قسطنطنیہ کی باقی ہوگی. امام مہدی ملک شام سے نکلیں گے، بیت المقدس سے، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آئے. قسطنطنیہ یہ ترکی کا جو کیپٹل تو نہیں ہے، کیپٹل تو انقرہ ہے. استنبول پہلے کیپٹل تھا، تو استنبول کو نا قسطنطنیہ کہتے تھے پہلے زمانے، یا ترکی کو کہتے تھے. تو 2 باتیں یہاں پر ہو سکتی. ایک تو یہ کہ جس طرح مسلمانوں نے یعنی امام مہدی نے جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، اسی طرح قسطنطنیہ والوں سے بھی جنگ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی جمہوریت کو وہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. تو بالفرض اگر یہ اقوام متحدہ کا حصہ ویسے ہے، نیٹو کا بھی حصہ ہے وہ،
تو یہ اگر ان کی بات مان کر کہہ دے کہ بھئی تم تو فلاں فلاں ہو جو نام آتا ہے، ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان سے ہی جنگ. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں ان کے ساتھ، امید یہ ہے کہ دوسری جو روایت ہے اس علاقے سے مسلمانوں کی آخری جنگ ہو. روایت میں تم تغزون قسطنطنیہ ورومیہ بالتسبیح والتہلیل، یہاں ہم واو کا تفسیر کے لیے بنائی، پھر تم آخری جنگ کرو گے قسطنطنیہ یعنی روم والوں سے، اور روم کا کوئی کیپٹل ویٹیکن سٹی ہوگا یا کوئی ایسا بڑا ان کا مرکز باقی ہوگا جو امام مہدی کے قبضے میں نہیں آیا ہوگا، تو اس کے لیے امام مہدی بڑھیں گے. اور یہ جو جنگ ہوگی نا، رعب اور ذکر اور تقوی اور نیکی اور تعلق مع اللہ کی بنیاد پر لڑی جائے گی. مسلمان جب پہنچیں گے تو وہاں جا کر کہیں گے اس کی پسیل پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کی دیوار گر جائے. یا نہ ہتھیار ہے نہ تلوار ہے، کچھ بھی استعمال نہیں، بس ذکر کریں گے. لیکن وہی بات ہے نا کہ بھئی ذاکر نرا نہ ہو، ذاکر نے پہلے میدان بھی دیکھا ہو تو پھر اثر انگیز اس کی تکبیر ہو جائے گی. تو وہ ذاکرین پہلے 3-4 جنگیں لڑکے آئے ہیں تو ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے، تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فصیل گر گئی. ادھر جائیں گے دوسری سمت میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فصیل گر گئی. اور تیسری سمت بھی فصیل گر جائے گی. مسلمان مال غنیمت کا، روم کا یعنی یورپ کا مال غنیمت، وہ کتنا انہوں نے سارا ہمارا ہی چرایا ہوا ہے، سارا خزانہ، سارا سونا ہونا لے کے ہمیں کیا دے دیا. کل انشاءاللہ دجال کی نشست میں بات آئے گی کہ سونا ہونا لے کے ہمیں کیا دے دیا، کاغذ کے ورق دے دیے، اور ہم خوش ہیں ماشاءاللہ. تو مال غنیمت مسلمان حاصل کر رہے ہوں گے. روایت میں ہے کہ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں میں لٹکا دیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اسی کا ذکر کریں تشبیہ کے لیے. یاد ہے کہ دجال کی سواری کے لیے حضرت نے فرمایا ایک گدھا ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا. کل یہ بھی تفصیل آئے گی دجال کے بارے میں. اس لیے مسلمان اپنے ہتھیار رکھیں گے کہ اتنے میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے مسلمانوں، تم یہاں مال غنیمت میں مصروف ہو جبکہ تمہارے گھر والوں میں دجال نکل چکا ہے. امام مہدی کچھ لوگوں کو، 5 لوگوں کو یا کم و بیش تحقیق حال کے لیے بھیجیں گے کہ جا کر دیکھو آواز کس کی ہے. وہ لوگ جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، ان لوگوں کے نام جانتا ہوں، کون کون لوگ ہوں گے تحقیق کرنے والے. وہ لوگ جائیں گے اور امام مہدی سے آ کر کہیں گے کہ نہیں، وہ تو شیطان کی آواز تھی، دجال ابھی نکلا نہیں. امام مہدی فراست ایمانی سے، اور بہت بڑے کمانڈر ہیں وہ، تو اپنی چالاکی اور ہوش مندی اور اپنی تدابیر سے جان جائیں گے کہ اب دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے. پورے مسلمانوں کو یورپ سے لے کر ملک شام کی طرف چلنے کا کہیں گے، کیونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر تو وہی ہے نا. حدیث میں کہ دجال جب نکلے گا اس وقت مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر دمشق ہوگا، اس لیے کہ دجال کے بعد وہاں امام حضرت عیسیٰ بھی آنے والے ہیں نا، وہ دمشق میں آنے والے ہیں. مسلمانوں کو لے کر، لشکر کو لے کر چلیں گے اور شام کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے کہ اتنے میں سچ مچ دجال نکل جائے. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوگا کہ اب قید سالی ہوگی اور بھوک ہوگی. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کردار ادا کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کرنا ہے قید سالی میں. چنانچہ دجال کا جو پورا عرصہ ہے 1 سال 2 مہینہ 14 دن، اتنے عرصے میں وہ امام مہدی مسلمانوں کو چھپائیں گے بھی، اور ان کی خوراک کا، ان کے کھانے کا، ان کے حفاظت کا پورا بندوبست فرمائیں گے. بڑے کمانڈر ہوں گے. بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی ان کے ساتھ 1 سال یا کچھ عرصہ اور وقت گزاریں گے، ان کی وزارت فرمائیں گے. اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا. بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور بیت المقدس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جائے گا. یہ ہے ہمارے اسلام کے آخری کمانڈر الجابر المہدی ابو عبداللہ
محمد بن عبداللہ المہدی الہاشمی المدنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آخری بات ذکر کر کے دعا کر لیں گے کہ بھئی امام مہدی کی لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کیا؟ تو امام مہدی کے لشکر میں جو شامل ہونے والے ہیں، حدیث میں ان کے 2 صفات ذکر کی ہیں، جو ابن مسعود کی روایت ذکر کی نا، کہ وہ جو 7 علماء ہوں گے ان کی صفات یہ ہے اسدم بن نہار، دن میں وہ میدان کارزار میں ہوں گے شیر کی طرح، ورہبان باللیل، اور رات میں وہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرنے والے، محبت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی وہ مکمل طور پر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر چکے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی، کسل مندی یا سستی کی زندگی اور عیش و عشرت کی زندگی کے دعوے پہ جا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں، مستقبل میں کوئی نظریہ نہیں، کوئی مشن نہیں، یہ لاؤبالی پن کی زندگی سے اگر ہم گزریں گے تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے امام مہدی کے دجال کے لشکر کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔